السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 13ویں قسط ہے۔ لنچ ٹائم پہ وہ ہاسٹل واپس آ چکی تھی اور اس وقت اپنے کمرے کی UPS کے چارجر ڈیوائس کو کھولے بیٹھی تھی۔ سفید کھلا کرتا، پھولے ہوئے بازو، بالوں کا اونچا جوڑا جس میں پینسل لٹکا رکھی تھی۔ پلنگ سے نیچے فرش پہ بیٹھی زینیہ حاکم ایک بار پھر ایک مشین کو کھولے ہوئے تھی۔ اسی پل باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہزل باہر آئی۔ سیاہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں میں تولیہ اٹکا رکھا تھا۔ تم نے گیس کمبیر کے بارے میں کافی کچھ بتایا، مگر یہ وائرس کون ہے؟ زینیہ نے نٹ کو جوڑتے ہوئے پوچھا۔ بالوں کو تولیے سے آزاد کرتے شہزل کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ میں نے اس روز تمہیں تمہاری دوست سے بات کرتے سنا تھا، زینیہ نے اضافہ کیا۔ اس نے شاید تمہارا کوئی راز کھولا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کیا تم نے اسے اسی لیے چھوڑا تھا؟ شہزل دھیرے سے اپنے پلنگ کے ایک سرے پہ بیٹھ گئی۔ تم یہ سب کیوں جاننا چاہتی ہو اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گی؟ زینیہ نٹ جوڑ چکی تھی، اب وہ چارجر اٹھائے سوئچ بورڈ کی طرف آ گئی۔ راز ہماری ڈارک سائیڈ ہوتے ہیں زینب، انہیں راز رہنا چاہیے، ہے نا؟ زینیہ رک سی گئی۔ بتاؤ زینیہ حاکم، کیا تم نے کبھی کسی کو رازوں کے کھل جانے کے ڈر سے کسی کو چھوڑا ہے؟ یا پھر دنیا میں شہزل سمسن واحد بے وقوف ہے؟ زینیہ کے لیے آس پاس کی ساری دنیا چند پل کے لیے تھم گئی۔ وہ کسی اور کے بھید کھولنے چلی تھی اور اس وقت اس کے اپنے بھید کھل چکے تھے۔ دوست کو وہی راز پتہ چلنے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہوں۔ گزرے برسوں میں گوادر اتنا خوشحال اور ترقی کی جانب گامزن نہیں تھا۔ ان دنوں گوادر پسماندہ تھا، اسکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ میٹرک کی اسٹوڈنٹ زینیہ حاکم اور اس کی دوست الماس گوہر اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جا رہی تھیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کی وردی کے ساتھ بڑی بڑی چادریں پہنے زینیہ اور الماس گلی میں داخل ہوئیں تو مروتاً زینیہ نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت ڈالی۔ گرمی بے تحاشا تھی اور پیاس سخت۔ الماس اس پیشکش کو نہ ٹھکراتی ہوئی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، مگر جو منظر ان دونوں نے دیکھا تھا وہ قیامت جیسا تھا۔ حاکم نواب ہاتھ میں ہنٹر لیے بے دردی سے اپنی بیوی کے جسم پہ برسا رہے تھے۔ جھلستی دھوپ میں فرش پہ ادموئی سی عورت کے لبوں سے کرہ تک نکلنا بند ہو چکی تھی۔ زینیہ نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا اور ایک لمحہ، بس ایک لمحہ چاہیے ہوتا تھا اسے خاص کو عام کر دینے کے لیے، اور وہ کر چکی تھی۔ کلاس میں اساتذہ کی نظروں میں زینیہ کا ایک مقام تھا۔ کیا ہوا اگر الماس گوہر انہیں یہ بتائے کہ زینیہ کے گھر میں موجود اس کا باپ وائف بیٹر ہے اور زینیہ کا گھرانہ سکھ ہے؟ وہ اس کا بھید پا چکی تھی، مگر اسے کھولنے سے پہلے زینیہ اس سے دور ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے بہت خاص تھی، میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے کونے میں شک تھا۔ میں اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہتی تھی، ہمارا تعلق کرسٹل کلیئر تھا۔ میرے وہم نے اسے دھندلا کر دیا۔ اگلے 3 دن زینیہ اسکول نہ جا سکی تھی۔ بہانہ اماں کی طبیعت خرابی کا تھا، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ الماس گوہر کے اپنی زندگی سے چلے جانے کا سوگ منا رہی تھی۔ 3 دن، بس 3 دن، اور زینیہ انسانوں کو یوں بھول جایا کرتی تھی گویا کبھی رہے ہی نہ ہوں۔ اسکول میں داخل ہوتی ہوئی اسے دور سے الماس 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کے بات کرتی دکھائی دی۔ زینیہ کو شک بلکہ یقین ہوا کہ یہ بات اسی کی تھی۔ قریب آنے پہ اس کے کان میں بس اپنے نام کی پکار پڑی اور پھر الماس بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ زینیہ اس وقت کچھ نہ بولی، مگر وہ ذہن میں ایک خاکہ تیار کر چکی تھی جس میں الماس اس کے خلاف سازش کر رہی تھی اور اس کے راز کھول رہی تھی۔ بریک کے وقت جب الماس نے اسے کینٹین چلنے کی آفر کی تو بالآخر زینیہ پھٹ پڑی۔ تم ان لڑکیوں سے میری بات کر رہی تھی، ہے نا؟ اس کے اس قدر کاٹدار لہجے پہ الماس کو حیرت ہوئی۔ میں تو ہر دوسرے انسان سے تمہاری بات کرتی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تم انہیں بتا رہی تھی کہ میں اسکول کیوں نہیں آئی، تم نے انہیں کیا بتایا ہے؟ یہی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور بھلا کیا بتانا تھا؟ الماس کے انداز میں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا۔ زینیہ تھم گئی، مزید سوال نہ کر سکی، مگر اس کے دل میں یقین نما شک جڑ پکڑ چکا تھا جو جلد ہی ان کے تعلق کو کھوکھلا کر دینے کو تیار تھا۔ میرے دل میں شک آ گیا تھا، میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا۔ اس نے مجھے بچانا چاہا تھا، لیکن میں نے اسے دوستی کی سینٹی کی خاطر چھوڑا۔ زینیہ کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکے۔ پورا ہفتہ وہ الماس سے کھینچی رہی تھی۔ الماس بات کرتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتی، ورنہ گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی۔ الوداعی تقریب کا ذکر ہوتا، کپڑوں اور جیولری کی بات چھڑتی تو ہاں دیکھیں گے کہہ کر ٹال دیتی۔ الماس اس کا یہ رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر خاموش تھی۔ زینیہ یہی کرتی تھی، وہ تعلق توڑتے وقت اگلے کو اتنا ضد کر دیتی تھی کہ وہ خود آئے اور اس سے کہے کہ بس آج اور ابھی سے سب ختم۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو زینی؟ چند دن بعد فیئر ویل پارٹی والے دن بالآخر الماس نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ زینیہ نے سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ ذرا مجھے بھی پتہ چلے۔ تم اتنے دنوں سے مجھے اگنور کر رہی ہو، میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ میں بات کرتی ہوں تو جواب نہیں دیتی۔ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو چھوڑ دو، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ الماس رونا بھول اسے دیکھے گئی۔ دنیا کے نایاب پتھروں کے ملاب سے بنا ہوگا زینیہ کا دل۔ کیا تمہارے لیے اتنا آسان ہے کسی تعلق کو ختم کر دینا؟
زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم اس کی آنکھوں سے ہر تاثر غائب ہوا اور اب وہاں بس صفاقی تھی۔ اس نے الماس کے آگے چٹکی بجائی۔ اتنا، بس اتنا آسان ہے۔ وہ اتنی بے حس تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ تم اس دن کے واقعے سے خوف زدہ ہونا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی زینی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں زینیا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ تم وقت لو مجھ پہ دوبارہ اعتبار کرنے کے لیے، میں ساری زندگی تمہاری ایک پکار کا انتظار کروں گی۔ گیلی آنکھیں رگڑتی وہ اسے کیا کہہ گئی تھی، اس کا اندازہ الماس کوہر کو نہیں تھا۔ زینیا کئی لمحے ساکن رہی، اس کا دل ٹوٹا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتی ہوں، میں آج بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے میری جگہ سنبھال کر رکھی ہوگی، میرا مقام معتبر ہوگا، کاش وہ ایک بار پہل کر دے۔ میٹرک کے امتحانات اور رزلٹ کے بعد یہ ان کا کالج میں پہلا دن تھا۔ سائنس کلاس میں بیٹھی زینیا حاکم اپنی کلاس فیلو سے رسمی گفتگو کر رہی تھی جب اسے الماس اپنی اور آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور انداز میں گرم جوشی۔ یہ ہماری کلاس نہیں ہے زینی، آرٹ کلاس اوپر والے پورشن میں ہے، اس نے اطلاع دی۔ میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، ایف اے نہیں۔ ایک دھماکہ تھا جو الماس کے سر پہ ہوا تھا۔ یہ میری دوست تھی میرے اسکول میں، زینیا نے اس کا تعارف تھی سے کروایا تھا، یعنی وہ اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہی۔ ان دونوں نے ایف اے کرنا تھا، لیکن وہ الماس سے دور ہونے کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی۔ وہ بھی زینیا حکیم کی دوست تھی، اتنی انات اس میں بھی تھی کہ اب خاموشی سے قدم موڑ لی تھی، بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹ جاتی۔ اسے زینیا عزیز تھی مگر اپنی خودداری سے زیادہ نہیں۔ زینیا کو وہ دوستی عزیز تھی لیکن ابا سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک کہی ہوئی بات اس کے ابا کے امیج کو برباد کر سکتی تھی۔ میں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کروں گی زینیا حاکم، جاتے وقت اس کی آنکھیں کہتی تھیں۔ میں نے چھوڑنے والوں کو کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ آنکھیں موڑ لیتے وقت زینیا کا دماغ کہتا تھا اور دل، ہاں دل میں ٹیس اٹھی تھی، مگر دل کی پرواہ کسے تھی۔ حال میں سوئچ بورڈ کے سامنے کھڑی لڑکی اور پلنگ کی پائنیتے پہ بیٹھی لڑکی، دونوں کی نگاہیں دور کہیں ماضی پہ مرکوز تھیں۔ ان دونوں نے کچھ کھویا تھا، کچھ بہت اہم، ضروری اور دل کے قریب سا۔ بھید کھل چکے تھے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ذہین لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے، وہ آنکھیں پڑھ لیتے ہیں اور بھید جان لیتے ہیں، جیسے آج ان دونوں نے جان لیے تھے۔ مناظر بدلے، یونیورسٹی کی عمارت غائب ہوئی، گاڑی کی ٹھنڈک حاوی ہوئی، گھاس کی نرمی دور جاس ہوئی، اب چمڑے کی سختی وارد ہوئی تھی۔ کیس کی سیاہ گاڑی میں اس وقت مہدی کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتا، اسے سانس لینے میں دقت سی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا کیس اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، ذرا سی دیر بعد وہ کسی کو کال بھی کر لیتا تھا۔ آج کیسم میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے لوگوں کا گزر ہونا تھا۔ یوں تو کیسم ملک کا سب سے اعلیٰ اور پائیدار برانڈ تھا، لیکن کئی اور برانڈ بھی تھے جو ٹکر کے تھے۔ کپڑا آج کل کی ضرورت میں پہلے نمبر پہ ہے، سو کپڑے بنانے والے اور ڈیزائن کرنے والے آج کل لڑتے نہیں، ڈیل کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر کیسم ٹیکسٹائل کسی ملک سے کپڑا درآمد کروائے گی تو ایک تھان کا اندازہ 1500 دے گا۔ اب اگر 20 کلیکشن اسی تھان کا 2000 دینے لگی تو فائدہ ان دونوں کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے ملک کے سیاستدان کاروباری ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر سکتے ہیں، لیکن ایک سچائی ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کا نوالا نہیں بننے دیتے۔ ان سنجیدہ مسائل کو چھوڑ کر ہم کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تم اتنی باقاعدگی سے کبھی اسکول بھی نہیں گئے تھے، پھر یونیورسٹی میں ایسا کیا ہے؟ نظریں موبائل پہ جمی تھیں اور سوال مہدی سے کیا گیا، جس کا جواب البتہ نہیں ملا۔ کہیں کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں؟ اور اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیوں، کیا تم اس لڑکی سے میری شادی کروا دو گے؟ بیزار لہجہ۔ میں اس لڑکی اور تمہیں باقاعدہ پھانسی دلواؤں گا تاکہ روایات توڑنے والوں کو سبق مل سکے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری بھی ایک عدد منگیتر ہے جس سے شاید تم شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ بس اندازے لگا سکتا تھا کہ اس کے معاملات میں اس کی منگیتر کا معاملہ وہ واحد تھا جس کے بارے میں مہدی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کسی گھر والے کو اجازت تھی کہ وہ اس معاملے کا ذکر مہدی سے کرے۔ تم سے کہا تھا میں نے کہ اس معاملے میں مت پڑنا، اس پہ تمہارا سایہ پڑے، میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اوکے کول ڈاؤن۔ ویسے وہ میری بھابھی ہوگی، اتنا سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ تم مہدی، تم اس لڑکی سے، اس کے ذکر سے بھی دور رہو گے، تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، میرے ذریعے بھی نہیں۔ اس نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ مہدی نے لب بھینچ لیے۔ کیسم کی عمارت کے باہر گاڑی رکی تو مہدی نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، ساتھ ایک تھکی سانس خارج کی۔ وہ ذمہ داریوں اور قید سے بھاگنے والا انسان تھا اور کیسم اس کی کمر پہ لدا بوجھ۔ کاش کچھ تعلقات، ذمہ داریوں اور انسانوں سے دستبرداری آسان ہوتی۔ وہ بھی گاڑی سے اترتا کہ موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ کھینچی۔ ایزل کالنگ کے الفاظ جگمگائے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شوفر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ یوں ہی فون کان سے لگائے کیس کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ نہیں بچے، میں تمہاری برتھ ڈے پہ نہیں آ سکتا، میرا ایک دوست ہے چائنا میں، وہ تمہیں سارے تحفے دے جائے گا۔ وہ رکا، آگے سے بات سنی، ساتھ لفٹ میں سوار ہوا۔ نہیں، ٹریولنگ کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، جو ملک بکٹ لسٹ میں ہو وہیں جانا ہوتا ہے۔ میں ناروے جا رہا ہوں۔ دوبارہ کچھ کہا گیا، مہدی کے لب بھینچ گئے۔
ایزل ضد مت کرو، کہا ہے نا نہیں آ سکتا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ماما صحیح کہتے ہیں، سارے کمبیر زمین ہوتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی ہو۔ اس نے روتے ہوئے کال کاٹ دی۔ مہدی کا فون پکڑے ہوئے ہاتھ شل سا ہو گیا۔ کیس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بچوں سے بات کرنے کی تمیز جتنی جلدی ہو سکے سیکھ لینی چاہیے۔ صفاق تبصرہ۔ اگلے چند لمحات میں وہ دونوں ایک شان سے آفس کی راہداریوں میں قدم رکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اونچے قد کے تھے، ان دونوں کے سینے چوڑے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، شاید محبت بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے تھے، مگر وہ دونوں جب ساتھ تھے تو دنیا خود بخود مرنے لگتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا تھے اور وہی ایک دوسرے کے پیروں سے زمین بھی کھینچ سکتے تھے۔ ایک دوسرے کا اگر سائبان تھے تو ایک دوسرے کو جھلسانے والے بھی خود ہی تھے۔ کیا تھے وہ دونوں؟ کزنس نما بھائی یا پھر دوست نما دشمن؟ کانفرنس روم میں اس وقت جو لوگ بیٹھے تھے ان کا سراپا روب تھا اور شخصیت متاثر کن۔ ان کے وجود سے مہنگی خوشبو اٹھتی تھی، گردن اٹھی ہوئی، لباس برانڈڈ۔ انہی لوگوں میں ہمارا آدھا عرب بھی تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو کئی لوگ اٹھ کر ان سے ملنے لگے، مصافحہ ہوا، گلے لگایا گیا۔ کچھ دیر بعد سامنے چلتی اسکرین کے آگے کھڑی زارا پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ ملک کے نامور کاروباری اور ڈیزائنرز اسے غور سے سن رہے تھے۔ پچھلے سال جو سلک منگوایا گیا تھا اس میں ہمیں صرف اور صرف نقصان ہوا۔ احمد خان نے کیسم سے دگنے دام پہ خریدا۔ نوید انجم نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے کیسم سے 3 گنا کم قیمت میں خریدا، اور زنجبیل نے معیار کی بجائے تعداد کو فوقیت دیتے ہوئے سستا سلک منگوایا، جس سے ظاہر ہے ان کی ساکھ کو نقصان ہوا۔ زارا بولتی ہوئی رکی، نظر اٹھا کر سارے میں دیکھا۔ اس کی گردن پہ ہلکا ہلکا پسینہ تھا۔ اس نے کیس کو دیکھا، وہ نروس ہو رہی تھی۔ کیس اسے دیکھ کر مسکرایا، اپنی جیب سے ایک لپسٹک نکال کر اسے دکھائی، پھر انگلیوں کو گول کر کے 3 انگلیاں باہر نکال کر زبردست کہا وہ جیسے۔ زارا نے بامشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر اچھا، حوصلہ کبھی کبھار دیتا تھا مگر یوں کہ پھر تم بلندیوں کی طرف جانے کی خواہش کرو۔ حل کیا ہو سکتا ہے اس سب کا؟ وہ رکی، سامنے میں نظر دوڑائی۔ آپسی اختلافات کو ایک طرف کرتے ہیں۔ اگر کیسم ایک تھان کا 10,000 دے گا تو آپ کو بھی 10,000 دینا ہوگا۔ اگر کیسم معیار لائے گا تو آپ بھی اپنے لیے معیار کا انتخاب کریں گے۔ ہمارا مقابلہ آپس میں ہے، پھر یوں دوسرے لوگوں کو اپنا فائدہ کیوں اٹھانے دیں؟ اگلے ہفتے بیجنگ میں ایک سیمینار ہے اور کیسم کا سالانہ خریداری کا وقت۔ اگر آج آپ سب یہاں کانٹریکٹ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر پھر آپ کو کوئی نقصان بھی ہوا تو وہ مالی نہیں ہوگا، ساکھ نہیں ڈوبے گی، بس پھر آپ کو صرف کیسم سے آگے جانے کی تگدو کرنی ہوگی، جو کہ بیکار ہے۔ کوئی کیسم نہیں بن سکتا۔ براق حنیف نے بھی انگریزی میں تبصرہ کیا۔ لوگ کھول کر رہ گئے مگر کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں براق حنیف کا سکہ بولتا تھا۔ یکے بعد دیگرے ہر کوئی سائن کرتا چلا گیا۔ کیسم سے مقابلہ اچھا تھا مگر کیسم سے آگے جانا یا پھر پیچھے رہ جانا برا۔ کیس سربراہی کرسی پہ ایک تمکنت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لوگ اٹھ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ سر کے خم سے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ بادشاہ یوں ہی نہیں بنا تھا، غلاموں جیسی ذلت اور سختیاں جھیل کر آیا تھا۔ ہم اس معاہدے پہ راضی ہیں۔ 1 ہفتے بعد بیجنگ میں ہونے والے سیمینار کا دعوت نامہ ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہم اس بار ٹیم بن کر جا رہے ہیں۔ کیسم سے کون جائے گا؟ سرمئی بالوں اور تراشیدہ نکوش والی سمیہ حمید کی بات پہ سب نے سر ہلایا، پھر پر یقین نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ بھلا ایک ٹریولر کے علاوہ کون جا سکتا ہے؟ سب لوگ کیس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ دور کہیں مہدی چاہتا تھا اسے بھیجا جائے تاکہ وہ ایزل سے ملے، مگر میرا کو یہ یقین رہے کہ وہ اس کے لیے نہیں آیا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ ایک پیغام آیا۔ آپ نے کہا تھا مجھے بلانا، میں تمہارے لیے آؤں گا، کیا آپ آؤ گے؟ انگریزی میں لکھا ٹائپوز سے بھرا پیغام پڑھتے ہوئے کیس نے سر اٹھایا۔ میں جاؤں گا، مجھے ہی جانا چاہیے۔ وہ بچی اسے گھٹنوں پہ بھی لا سکتی تھی اور اس سے دوسرے ممالک کا سفر بھی کروا سکتی تھی۔ آج کیس نے اعتراف کیا تھا۔ لوگ اب کچھ کہہ رہے تھے۔ کیس مدھم سا مسکراہٹ کے ساتھ سب سن رہا تھا۔ اس سارے وقت میں کسی نے مہدی کمبیر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تاریک پڑ چکا تھا، گناہوں کی سیاہ رات کی طرح۔ وہ بالاج کے ساتھ واپس ہاسٹل جا رہی تھی۔ بالاج اسے روزانہ اکیڈمی کے باہر ملتا تھا اور پھر ہاسٹل تک وہ دونوں ساتھ آتے تھے۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹیون نے زینیہ حاکم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس نے نام پڑھا، ادا کالنگ۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سلام ادا، کیسے ہو؟ خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں ہو اس وقت؟ ہاسٹل کی گلی میں ہوں، گھر جا رہی ہوں۔ اماں اور ابا کیسے ہیں؟ اس نے پھر بات بدلی۔ ایک منٹ، تمہاری اکیڈمی کی چھٹی 6:30 پہ ہوتی ہے، اس وقت 7 بجنے میں 3 منٹ ہیں، تم پورے 27 منٹ کہاں گئی تھی؟ ہو گئی تفتیش شروع۔ زینیہ نے اپنے ساتھ چلتے بالاج کو دیکھا۔ وہ اشارے سے اسے اپنے ساتھ ہونے سے منع کر رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میرا نام زینیہ حاکم ہے، زینیہ بشر نہیں۔ بھائی ہو، بھائی بن کر بات کرو، باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میرے ساتھ زبان چلا رہی ہو؟ بڑا بھائی ہوں میں تمہارا۔ میں باقی الفاظ زینیہ کی سماعت تک نہ پہنچ سکے، وہ کال کاٹ چکی تھی۔ ہاسٹل آ گیا تھا۔ اس نے تھکی تھکی نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا۔ میں جھوٹ بولتے بولتے تھک چکی ہوں بالاج، یہ سب کب ختم ہوگا؟
بالاج نے بغیر کچھ کہے بس آنکھیں جھپکا کر اسے تسلی دی۔ میں جلد سب کچھ فکس کر لوں گا، میں تمہارے لیے آسائشات لاؤں گا، وہ ساری جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ میں اپنے لیے آسائشات خود جمع کر سکتی ہوں، مجھے آپ سے جو چاہیے وہ بس تحفظ اور بے خوفی والا ساتھ ہے۔ وہ بول کر رکی، کندھے پہ بیگ کو درست کیا۔ میں امید رکھوں گی کہ اگلی بار آپ مسائل کے حل سمیت آئیں، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ بالاج جو کہ بھی کندھوں سے آگے بڑھ گیا، اسے گھر جانے کے لیے بسوں میں خوار جو ہونا تھا۔ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی زینیا حاکم کے سامنے اسکرین پہ بشر نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں زینیا پہ کم، اس کے کمرے پہ زیادہ غور کر رہی تھیں۔ سونا کس کا ہے بشر، تمہارا یا میرا؟ اس وقت میرا شوہر دوسرے ملک میں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور تم مجھے میرے ہی شوہر کو پیسے دینے سے منع کر رہے ہو؟ وہ بیزار ہوئی تھی۔ بشر آگے کو بیٹھا سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، شادی کی شروعات میں شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، تب بھی جب ضرورت ہو اور تب بھی جب نہ ہو، چاہے 1 یا 2 ہزار کا خرچہ کرواؤ، مگر کرواؤ ضرور، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس کی زندگی میں ایک نیا اضافہ ہو چکا ہے۔ میں تمہاری تقریر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں بشر، اس نے جھلا کر بشر کی بات کاٹی۔ بشر تحمل سے اسے دیکھتا رہا۔ شادی کی شروعات میں شوہر کو مالی مدد نہیں دینی چاہیے، نہ بیوی کو نہ بیوی کے گھر والوں کو۔ ابا اسے رقم دے کر پہلے ہی سر چڑھا چکے ہیں، اب تم مزید سر چڑھاؤ گی؟ پتہ ہے ادا، جب میرے ذہن میں بالاج کو پیسے بھیجنے کا خیال آیا تب سب سے پہلے تمہارا خیال آیا۔ ہاں میں جانتی ہوں تم جان دے دو گے مگر اپنا پیسہ نہیں، لیکن مجھے یقین تھا تم میری بات سمجھو گے، کیونکہ بشر زینیا کا واحد دوست ہے۔ ان دونوں نے بیک وقت دہرایا، اور دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت مشورہ نہیں ساتھ دے۔ تم دے رہے ہو یا نہیں؟ بشر نے گہری سانس لی۔ 2 بہنیں تھیں اس کی، لیکن زینیا کے آگے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا اور اسے یہ ہارنا بہت پسند تھا۔ تمہارا سارا سونا اماں کے پاس ہے، میں کیسے مانگوں گا؟ اور اگر مجھے مل بھی گیا تو مجھے غیرت نہیں آئے گی اسے بیچتے ہوئے؟ سب سے اہم بات گونج پیٹ کی ہلکی ہے، وہ سب کو بتا دے گی۔ وہ اب بھی اسے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میں سب سیٹ کر دوں گی، تم بس جانا، سونا بیچنا اور پیسے بھیج دینا۔ وہ تمہارے ساتھ اچھا ہے نا، بلیک میل تو نہیں کرتا؟ کہیں اس نے پیسے لانے کو تو نہیں کہا؟ اپنی بہن کے معاملے میں وہ ساری دنیا پہ شک کر سکتا تھا۔ اچھا اگر وہ میرے ساتھ برا ہوتا تو تم کیا کر لو گے؟ یعنی اگر کسی بھی لڑکی کا شوہر اس کے ساتھ برا کرتا ہے تو کیا کیا جائے؟ وہ آج عرصے بعد یوں سے بات کر رہی تھی، دل ہلکا ہونے لگا تھا۔ کرنا کیا ہے، اس کی خبر رکھواؤ اور 2 بندے بھیج کر اسے پٹواؤ، اور اگر اس طرح بنا انسان کا بچہ بنے تو پھر ہاکی اور بلے لے جاؤ، سر پھاڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، مسئلہ حل۔ چٹکیوں میں حل نکالا تھا اس نے۔ زینیا ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ سدھرا بلکہ اور بگڑ گیا تو؟ پھر دونوں ٹانگیں توڑ دو، پھر بھی نہ سدھرے تو ہر روز ٹارچر کی مقدار بڑھاتے جاؤ۔ مرد جتنا بھی مرد بن جائے، درد اسے انسان کا بچہ بنا دے گا۔ وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ حد نہیں، اور زینیا کے کہے کہے پورے ہاسٹل کو سنائی دیتے تھے۔ ایک بشر تھا جس کے ساتھ وہ ہنس بھی سکتی تھی اور رو بھی، ان دونوں کا تعلق بغیر فلٹر تھا۔ عروج کیسی ہے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بشر نے گہری سانس لی۔ عذاب ہے، میرے سر پہ مسلط کر دیا، اب جھیل رہا ہوں۔ لاپرواہ سا جواب۔ زینیا دبا دبا مسکرائی۔ بشر کی آنکھیں اس کا حال بتا رہی تھیں۔ اگر اتنی عذاب ہے تو جان چھڑا دیتے ہیں تمہاری، کیا خیال ہے؟ خدا کا خوف کرو، وہ مجھے زندہ دفنا دے گی اگر سن بھی لیا۔ بشر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھی ہے اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اب اور کیا کہوں؟ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے بشر پہ پیار آتا تھا، اسے دیکھ کر تحفظ ملتا تھا، کیونکہ اس نے بشر کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں۔ ابا نے تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے، ان پہ یقین رکھنا۔ بشر نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں سرخی سی دوڑ گئی۔ میں ابا سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی تم کرتی ہو۔ میں ان سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا کہ ان کے کیے غلط فیصلے میں اپنی طرف سے ایفرٹس ڈالتا رہوں، اپنا دل مار کر انہیں خوش کرتا رہوں۔ یہ تم کر سکتی ہو اور کر بھی رہی ہو۔ زینیا کچھ نہ بولی۔ بشر اسے اندر تک جانتا تھا۔ ابا کا فیصلہ غلط تھا، بے حد غلط۔ میرے دل میں کوئی اور تھی، ابا نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ مجھے وقت چاہیے تھا، ابا نے نہیں دیا۔ میں ہیل ہونا چاہتا تھا، اب بسمل ہوں۔ اگر میں اپنی شادی نبھا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابا کا فیصلہ صحیح تھا، اس کا مطلب ہے کہ بشر ایک اچھا مرد ہے۔ زینیا نے مسکرا کر جتایا۔ بشر نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ میری شادی اگر کامیاب ہے تو اس لیے کیونکہ میرے اندر انسانیت ہے، کیونکہ میں نباہ کرنا جانتا ہوں، لیکن میری شادی کو مثال نہ سمجھا جائے۔ ہر مرد بشر حاکم نہیں ہوتا، ہر مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ابا نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آخری بات اس نے بھاری دل سے کہی تھی، پھر بغیر کچھ کہے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ زینیا وہ بھی نہ کر سکی، اس نے بس سر کو کرسی کی پشت پہ گرا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں جب کوئی چھلاوے کی طرح نمودار ہوا۔ بھائی تو تمہارا بہت ہینڈسم ہے، بات چلاؤ نا میری، آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی وہ انتہائی زہر لگی۔ تم کرسچن اور میرا بھائی مسلمان، کنورٹ کون ہوگا؟ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، تم بات تو شروع کرو۔ وہ مصر ہوئی۔ زینیا نے آنکھیں کھولی، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی کی ایک عدد بیوی بھی ہے، اب آگے بڑھاؤں بات؟ شراکت تو شیزل اسٹرابری ملک پہ بھی نہ کرے، پھر تمہارا بھائی کیا چیز ہے؟ ہاں ایسا بھی کوئی خوبصورت نہیں، بھینگا ہے تمہارا بھائی۔
جل کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ زینیا کو یہی چاہیے تھا۔ اس نے سر ایک بار پھر کرسی کی پشت پہ گرا دیا۔ اماں کہتی تھی شادی پہ محنت کرو، بشر کہتا ہے خواہ مخواہ کی ایفرٹس نہ ڈالو۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں زینیا کی تمام سوچیں ختم ہو جاتی تھیں۔ کاش کوئی اسے لفظ اعتدال کی آگاہی دے دے، کاش۔ رات روشن تھی اور خنکی پھیل رہی تھی۔ کمبیر محل کی تمام بتیاں روشن تھیں۔ اپنے کمرے میں بیٹھا مہدی کمبیر وہ نیلی روشنیوں میں گھرا شخص نیم مردہ سا لگتا تھا۔ زندگی یکدم ٹریول، کھانے اور خوشیوں سے منہ موڑ گئی تھی۔ لوگ اسے فیسینیٹ کرتے تھے مگر اب وہ لوگوں سے گھبرا رہا تھا۔ مہدی کمبیر کی زندگی کی ساری ایکویژن بدل گئی تھی۔ فرش پہ بیٹھے بیٹھے وہ یوں ہی لیٹ گیا، گھٹنے سینے سے لگا لیے، آنکھیں بند کر لیں۔ ہر راہ مستور تھی، ہر خوشی بیزار، اس کا کمفرٹ اس سے دور تھا، اس کی خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ زینیا کو لگتا تھا وہ ویلن ہے مگر وہ اس کہانی کا سب سے بڑا وکٹم تھا۔ آئی مس یو اماں، آئی مس یو ابا، وہ یوں ہی لیٹے لیٹے دھیرے سے بڑبڑایا۔ اس کا بھید کھل چکا تھا، وہ اپنے ماں باپ کی کمی محسوس کر رہا تھا شدت سے۔ حاکم نواب کے گھر میں پلنگ پہ اوندھے منہ لیٹی کونج حاکم کا فون تھرتھرایا۔ اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی، موبائل اٹھا کر چہرے کے آگے کیا۔ زینیا کالنگ کے الفاظ جگمگائے، اس کی آنکھیں ایک بار پھر بہنے لگی تھیں۔ وہ اب تک انکار کی کیفیت میں تھی۔ زینیا ایسی نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی کا مدار بس ایک مرد کے آگے نہیں گھوم سکتا۔ تمہیں میسج کیا تھا، کال کیے، ایک کام نہیں ہو پا رہا کونج۔ تم ایک مرد کو اپنا سونا، اپنی ساری متاع دے رہی ہو، تم نے اس کی خاطر فوٹوگرافی چھوڑ دی۔ کیا کوئی مرد اتنی ایفرٹس ڈیزرو کرتا ہے؟ ایک موہوم سی امید تھی جس کے تحت کونج نے سوال کیا تھا۔ میں گلی سے گزرتے کسی مرد کی مدد نہیں کر رہی کونج، بلاج میرا شوہر ہے اور اپنے شوہر کے لیے ایفرٹس کرنا یا پھر اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ کونج استہزائیہ مسکرائی۔ زینیا کا بھید اس کے آگے کھل چکا تھا۔ وہ جو نظر آتی تھی وہ تھی نہیں۔ تم تو ہر وقت کریئر کی رٹ لگائی رکھتی تھی نا، پھر آج شادی، گھر، خوشی، یہ سب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ بیچ میں کچھ نہیں آیا کونج، یہ سب شروعات سے یہی تھا۔ کیا کریئر ویمن شادی اور بچوں کا خواب نہیں دیکھ سکتی؟ کیا میک اپ اور مشینوں والی لڑکی ایک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہو گیا کونج؟ کیا میں شوہر اور باس دونوں کو ڈیل نہیں کر سکتی؟ تم نے ہمیشہ کریئر کی بات کی تھی، میں نے تمہارا ایک الگ امیج سیٹ کیا تھا ذہنی۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی، دل سے خون رس رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی شادی اور بچوں کو نہ بھی تو نہیں کیا، تم نے میرا امیج سیٹ نہیں کیا، تم نے اندازے لگا لیے تھے۔ تم کب بڑی ہوگی کونج؟ اس کا لہجہ بیزار سا ہوا۔ کونج نے کال کاٹ دی، اسے اس غم سے نکلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ یوں ہی فرش پہ لیٹے لیٹے اسے آج شام کا خیال آیا۔ آنکھیں بند کی تو چند آنسو ٹوٹ کر ماربل کے ٹھنڈے فرش پہ گرے۔ شام کی نیلاہٹ میں واپس جاؤ تو مہدی کمبیر ہاتھ میں ٹرے لیے گھٹنے کے زور سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتا نظر آئے گا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، شاید نہیں، یقیناً جبری مسکراہٹ۔ اندر آیا تو بختیار اور کیس کمبیر اسے ایک طرف صوفے پہ بیٹھے ایک کتاب ڈسکس کرتے دکھائی دیے۔ وہ یہاں نہیں آتا تھا، وہ کیس کے کمفرٹ زون میں نہیں گھس سکتا تھا، اس محل کے کچھ حصے اس کے لیے ممنوع تھے۔ وہ اندر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کافی کا ایک مگ کیس کے سامنے رکھا، دوسرا بختیار کے اور تیسرا اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ اگر سکون کی تلاش میں کہیں جا نہیں سکتا تھا تو کیا ہوا، وہ یہیں سکون تلاش کرے گا۔ یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، اس نے کیس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے پلاٹ ٹویسٹ کے بعد بور لگی تھی، تمہیں کیسی لگی؟ کیس چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر کچھ کہے وہ اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ وہ منافق نہیں تھا، اسے جن سے نفرت تھی، اظہار پھر وہ برملا ہی کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چند پل خاموشی رہی، کافی بھاپ چھوڑ چکی تھی، دبیز کتابیں اب نئے ڈرامے کی منتظر تھیں۔ مہدی نے گلا کھنکارا، میں آج کل بہت بور ہو رہا ہوں، کیا آپ مجھے کوئی کتاب ریکمینڈ کر سکتے ہیں چچا؟ خوشگوار ہلکا پھلکا لہجہ۔ میں کتابیں کیس کے ساتھ پڑھتا ہوں، اسے ریکمینڈ کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ کتابیں پڑھنے والے لوگ اپنے پارٹنر اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مہدی خالی ہوتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کچھ وقت بعد وہ لان میں کرسی پہ بیٹھا تھا، یہاں سے اسٹڈی صاف نظر آتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے کھڑکی میں دو لوگ کھڑے نظر آئے، بختیار جن کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ اس میں سے کچھ پڑھ کر بتا رہے تھے۔ کیس سنجیدگی سے سن رہا تھا، ساتھ ساتھ مختصر سا تبصرہ بھی کر رہا تھا۔ کمبیر محل ایک گھر ہوگا دیکھنے والوں کے لیے، وہ قفس تھا مہدی کے لیے، وہ ایسا بسمل تھا جس سے اپنے زخموں پہ بات کرنے سے بھی ممانعت تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے آگے بیٹھی زینیا کے آگے لیپ ٹاپ کھلا تھا، سنہری آنکھیں سنجیدہ اور زیرک تھیں۔ اس کا USB اپنے پاس رکھنے کا ایک مقصد تھا، تجسس۔ وہ جب تک اسے کھول کر نہ دیکھ لیتی واپس ہرگز نہ کرتی۔ اس نے USB لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کی، ڈھیر سارے فولڈرز کھلتے چلے گئے۔ زینیا ایک لمحے کے لیے سانس نہ لے سکی، مہدی کا بھید اس کے سامنے کھل چکا تھا۔ اسے لگا تھا وہ مانسٹر ہے لیکن وہ معصوم تھا۔ فولڈرز کے نام کچھ یوں تھے، مہدی ود ماما، مہدی ود ڈیڈی، مائی فیملی، ہیپی فیملی، فیملی ٹرپ، ممی پاپا ویڈنگ۔ اس نے فولڈرز کھولنے شروع کیے۔ ایک سبز آنکھوں والی عورت تھی جس کے چہرے پہ نرمی تھی، نقوش برطانوی اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔
اس کے ساتھ ایک سبز آنکھوں والا بچہ بھی تھا جو رو رہا تھا اور اس کی ماں اسے تسلی دے رہی تھی۔ ساتھ سنہری آنکھوں والی لڑکی بھی تھی اور ان کے عقب میں ایک مرد کھڑا تھا جو مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی مہدی کی ہیپی فیملی تھی۔ اگلی چند تصاویر کے بعد ویڈیوز تھیں، گو کی کوالٹی اتنی اچھی نہ تھی مگر جذبات کھرے تھے، کورے، جن میں مہدی بول رہا تھا اور اس کی ماں انگریزی میں کچھ جواب دے رہی تھی۔ ایک ویڈیو میں وہ اور اس کا باپ سبز آنکھوں والی عورت کو اردو بولنا سکھا رہے تھے۔ ہر بچے کو اس کی ماں پڑھاتی ہوگی، لیکن زینیا کی آنکھوں نے ایک معتبر منظر دیکھا جب مہدی کمبیر سر پہ جالی دار ٹوپی پہنے اپنی ماں کو باقاعدہ پڑھا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ آگے نہیں دیکھ سکی۔ اس نے کھٹ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی اور لمبے گہرے سانس لینے لگی۔ دل کو جیسے کسی نے زور سے جکڑا تھا۔ مہدی کمبیر کا بھید کھل چکا تھا اور وہ کہانی کا وکٹم تھا، ولن نہیں۔ فرش پہ لیٹے لیٹے اسے سارے منظر یاد آ رہے تھے۔ ہر ٹوٹی بکھری یاد فلم کی مانند چل رہی تھی۔ اس کی ماں کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آخری پل میں بغیر پلک جھپکے مہدی کو دیکھ رہی تھیں۔ ابا نے میرے لیے رشتے دیکھنے والے بلوائے ہیں، تم ذمہ داری ہو مہدی، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ انیسہ روتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ تم جھوٹے ہو مہدی، تم نے جھوٹ بولا، تم نے مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں اپنے سکون سے محبت ہے، تم اچھے نہیں ہو، تم معصوم نہیں ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، میں ایک دن تم سے انتقام لوں گی۔ میں نے تمہارے لیے اپنی استطاعت سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، میں جتا نہیں سکتا لیکن میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ بے بسی سے اسے خود سے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اگلے منظر میں وہ مقصود کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھیں گیلی تھیں، انداز ملتجی۔ آپ کوشش کریں چچا، بختیار چچا سے بات کریں، وہ انیسہ کے ساتھ اتنا برا نہ کریں پلیز۔ مقصود نے ہنکارا بھرا مہدی کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کیا۔ تم بزدل اور بے غیرت ہو، اپنی منگیتر کو چھوڑنے سے بہتر تھا تم اسے غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے، کم از کم تب میں کہہ سکتا تھا ہاں تم میرے بھائی کے خون ہو۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ تم بے غیرت ہو، بالکل اپنی فرنگی ماں جیسے غلیظ، شرم سے ڈوب مرو مہدی، غیرت تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ میں انیسہ کے لیے کوئی بات نہیں کروں گا، اس کے جیسی لڑکیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے آگے بڑھ گئے تھے۔ تم جیسے بغیرت مرد کا ٹھکانہ گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ سماعتوں میں زہر انڈیل کر وہ چلے گئے تھے۔ مہدی تہی دامن رہ گیا۔ ماں باپ رہے نہ تھے، بہن نے اسے چھوڑ دیا تھا، محبت اس سے بدگمان تھی اور خون کے رشتے بیزار۔ اس کہانی کا سب سے بڑا بسمل مہدی کمبیر تھا۔ فرش پہ لیٹے، گھٹنے سینے سے لگائے، ٹھنڈ سے کپ کپاتے وہ کب سو گیا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اگر ماں باپ بہن بھائی ہوتے تو خبر ضرور رکھتے۔ نیلی روشنیوں والے کمرے نے پھر ایک منظر دیکھا۔ ایک مردانہ ہیولا تھا جو چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے تعصب سے فرش پہ لیٹے مرد کو دیکھا، سیاہ آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اب وہ پلنگ سے چادر اور تکیا اٹھا کر اس کی طرف آیا، سر کو اونچا کر کے تکیا رکھا، ٹھنڈ سے کپ کپاتے وجود پہ کمفرٹر ڈالا اور پلستر والے بازو کو ایک آرام دہ پوزیشن دی۔ چند لمحے پھر وہ یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ گھنگریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے، نیلی روشنیوں میں اس کا چہرہ وجیح لگ رہا تھا۔ فرش پہ لیٹا شخص نیند میں پرسکون ہو گیا تو سیاہ آنکھوں والا شخص جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا۔ ایک اور بھید کھلا تھا، کیس وکٹم نہیں تھا تو ولن بھی نہیں تھا۔ شام میں کچھ وقت سفر کر کے 20 کلیکشن کی عمارت کا دروازہ پار کرتے ہوئے براق حنیف کے سنگرہ داریاں طے کرتے ہوئے اس کے آفس میں داخل ہو تو 1 منٹ، آفس سے پہلے ایک بڑا سا گراؤنڈ ہال تھا جہاں گول دائرے میں فینسی ڈیسک لگے تھے، ساتھ ہر ڈیزائن کا کیبن تھا اور انہی کیبنز میں ایک کیبن میں شیزل سیمسن ڈیسک پہ بیٹھی اپنے سامنے کرسی پہ بیٹھے مرد ملازم سے کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ اور ریزرو تھی، کام کے معاملے میں پھر وہ فتنہ ساز سے بھی بڑی فتنہ تھی۔ شیزل بڑی سنجیدگی سے مرد کو کچھ سمجھاتے بھی رکی، اینک کے پار استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو پھر تمہیں سمجھ آ گیا یا آگے بھی بتاؤں؟ مرد ہو چاہے عورت، اسے آپ کہنا نہیں آتا تھا اور خاص طور پر مردوں کو آپ کہتے ہوئے ستابدار بیویوں والا احساس ہوتا تھا، سو وہ زیادہ تر انگریزی میں بات کرتی تھی۔ عزت بھی برقرار، کمفرٹ بھی لازوال۔ لڑکے نے اس کے سمجھائے عمل کو کچھ اس طرح دہرایا کہ شیزل نہ چاہتی ہوئی بھی ہنس پڑی اور اس کی یہی ہنسی براق کے دل میں آگ کے بھٹے سلگا گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے آیا، جی چاہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس کے ہاتھ غصے کی شدت سے لرزنے لگے تھے۔ اس کے نزدیک غصہ، ہمارے نزدیک رقابت۔ مس شیزل سیمسن، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ یہاں ڈیزائنر کے فرائض انجام دینے نہیں بلکہ میرے آفس کی سیٹنگ کرنے آئی ہیں۔ جو کام آپ کر رہی ہیں اس سے آپ کی سیلری کٹ سکتی ہے۔ بامشکل خود کو قابو میں رکھتا وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ براق حنیف سر، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج میرا اور آپ کا 11 بجے سے شروع ہونا تھا کام۔ میں 10:55 سے آپ کے آفس میں موجود ہوں، آپ 5:06 پہ واپس آئے ہیں اور ہمارے کانٹریکٹ کی شق نمبر 4 کے تحت آپ مجھے گھنٹوں کے حساب سے پے کریں گے۔ اتنی لمبی بات کہہ کر اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس وقت آپ کٹوتی نہیں بھرپائی کرنے والے ہیں۔
معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے اس نے براق کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ میرے آفس آئیں، کام شروع کرتے ہیں، بس اتنا کہا اس نے اور تن فن کرتا آگے بڑھ گیا۔ لوگوں نے مڑ مڑ کے اسے دیکھا تھا، کیا چیز تھا یہ شخص۔ آفس واپس آ کر اس نے گھٹا گھٹ پانی کے 3 سے 4 گلاس پیے۔ شیزل چند لمحوں بعد نوک کر کے اندر آتی دکھائی دی۔ سو ہم کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں آپ کے سامنے والی دیوار کا ڈیکور چینج کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کی فائل میں لکھا تھا کہ آپ کے آفس کا ڈیزائن آپ کو تھکا دیتا ہے اور آپ کام نہیں کر پاتے، سو ہم یہاں سے یہ ایلوژن آرٹ ہٹا کر یہاں کچھ کریٹیو سائڈ کر دیں گے۔ وہ رکی، وہ راگ کو دیکھا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں کچھ پینٹنگز لگانی چاہیے یا پھر ایکوریم کیسے؟ پانی کا بہاؤ، سامنے چلتی زندگی انسان کو فریش رکھتے ہیں۔ میں نے سیلنگ کے کچھ سیمپل آپ کو ای میل کیے ہیں، آپ چیک کر لیجئے۔ وہ واقعی پروفیشنل تھی اور براق انتہائی غیر پروفیشنل۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو پلیز بتا دیجئے۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، جو کچھ ماضی میں ہوا اسے بھول جاؤ ملکہ۔ وہ میرے سے پشت ٹکائے سنجیدگی سے بولا۔ شیزل نے لب بھینچ لیے۔ اس وقت کچھ تھا جو غلط تھا، شاید میں، شاید وقت، یا پھر شاید تم۔ اس نے دھیرے دھیرے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اسے بھول کر حال میں ایک اچھے مستقبل کی خواہش کر سکتے ہیں۔ میرا ساتھ تو شیزل، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ کئی پل تو شیزل بھی ساکن رہ گئی۔ کیا وہ اعتراف کر رہا تھا؟ کیا واقعی؟ اسکول سے کالج تک دشمنی نما دوستی، پھر بدگمانی اور کئی سالہ دشمنی، ان سب کے درمیان یہ رقابت والا لمحہ کب آیا؟ یہ فکر، یہ مان، یہ سب ان دونوں کے تعلق میں کہاں سے آ گیا؟ براق سر آپ مجھے ڈسٹریکٹ کریں، میں اس طرح کام نہیں کر سکتی۔ اس نے براق کی بات کا سر زائل کرنا چاہا، ہاں، مگر دل کا کونا کونا اس اعتراف سے پرسکون ہو گیا تھا۔ اتنے برس ایک آگ میں جلنے والی وہ واحد نہیں تھی۔ میں یہاں کانٹریکٹ سائن کر چکی ہوں، ورنہ آپ کا یہ رویہ انتہائی غیر پروفیشنل ہے۔ براق آنکھوں میں الوہی سی چمک لیے بے ساختگی کے عالم میں آگے بڑھا۔ شیزل پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے اتنے سال تمہارے انتظار کیا شیزل، میں نے اتنے سال تم سے نفرت کرنے کی کوشش کی، مگر میں اتنے سال تم سے نفرت نہیں کر سکا۔ واپس آ جاؤ ملکہ، اپنی اوقات میں رہو براق حنیف، خدا کی قسم میں تم پہ ہیراسمنٹ کے چارجز فائل کروں گی۔ وہ دھیمی آواز میں غرائی۔ تم یہ ساری بکواس اس لیے کر رہے ہو تاکہ میرا فائدہ اٹھا سکو، ایک بار پھر میں نرم پڑ جاؤں اور تم ایک بار پھر مجھے ذلیل کر سکو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا براق، بلکہ ویٹ، لیٹ می گیس، تم نے کہیں نہ کہیں کیمرہ ضرور لگایا ہوگا تاکہ ایک بار پھر مجھے ریکارڈ کر سکو۔ کہاں ہے کیمرہ؟ ہاں کہاں ہے؟ وہ چیختے ہوئے اس کی میز پہ رکھی چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگی تھی۔ تم ہر دفعہ یہی کرتے ہو، تم نے آج بھی وہی سب کیا ہوگا۔ کہاں ہے کیمرہ؟ وہ آفس کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر حلق کے بل غرائی۔ براق شاکی آنکھ لیے بے حد دل گرفتگی کے عالم میں اسے تک رہا تھا۔ وہ غصے اور رنج کے ملے جلے تاثرات لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ براق پلک تک نہ جھپک سکا اور وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ وہ کر سکتی تھی کیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا تم مجھ پہ ذرا سا بھی اعتبار نہیں کر سکتی؟ اس کے حلق سے یہی الفاظ برآمد ہوئے۔ تم اس سے زیادہ برا میرے ساتھ کر چکے ہو اور میں ساری زندگی تک نہیں بھولنے والی۔ میں معاف نہیں کرتی براق، یاد رکھنا، نہ میں تم سے خوف کھا کر استعفیٰ دوں گی، نہ میں تمہارے لیے نرم پڑوں گی۔ اور اگر میں تمہارے لیے نرم پڑ جاؤں تو؟ اس کی بات کاٹ گیا۔ جیسے ان 11 لڑکیوں کے لیے نرم پڑے تھے۔ الفاظ تھے کہ چابک، یا پھر ہر اس لڑکی کے لیے جو ہر آئے دن تمہارے پینٹ ہاؤس کی مہمان ہوتی ہے، بد کردار آدمی۔ وہ حقارت سے بولتی ہوئے باہر جانے لگی جب براق کی کھوکھلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے بہت کوشش کی ہم دونوں ٹھیک ہو سکیں، ہمارے معاملات درست ہو سکیں۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے شیزل رک گئی۔ میں نے تمہیں اپنے برابر لانے کی کوشش کی، خود کو جھکا کر، لیکن تم تو ملکہ ہو نا، پھر آج سے میں تمہارا مخالف۔ اس کے لہجے میں انتقام نے سر اٹھایا۔ تمہیں مردوں کی انا پہ چوٹ مارنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے۔ کام کرنے آئی ہو نا، اب میں براق حنیف تمہیں کام کرنے نہیں دوں گا، یاد رکھنا۔ شیزل نے سر جھٹکا۔ آ گیا تھا وہ اپنی اوقات پہ، مین چائلڈ کہیں کا۔ دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتے وہ باہر نکل گئی۔ براق نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کاش وہ کامیاب ہو سکے۔ 1 ہفتہ بعد اکتوبر الوداع کہنے کو تھا، خنکی بڑھ گئی تھی اور ٹھنڈ پڑنے لگی تھی۔ کیس کمبیر کے کمرے میں آؤ تو سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ کے ساتھ سفیدی سلیکس پہن رکھا تھا، پیروں میں سلیپرز، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے، لبوں پہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کیس آج بڑے لمبے عرصے کے بعد خوش نظر آیا تھا۔ 3 روزہ ٹرپ کے لیے وہ 10 روز سے زیادہ کا سامان پیک کر چکا تھا۔ مہدی پلنگ کے ایک کونے پہ ٹکا ہوا تھا، سست روی سے سامان اس کے بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ غائب دماغ تھا۔ تم یہ سب دیکھ لو گے، میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماشاءاللہ آج کیس صاحب ریکویسٹ کر رہے تھے؟ جب تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو پھر اس کے لیے دوسرے ملک کیوں جا رہے ہو؟ مہدی کی بات پہ وہ تھم گیا، گلے میں گلٹی سے بھر کر معدوم ہوئی۔
وہ میری بہن ہے کیس، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ٹوٹا تعلق جوڑ سکتا ہے کیونکہ ہم ایک خون ہیں۔ تم کون ہو؟ کیس چند لمحے پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے چند الفاظ ادا کیے۔ ہم دوست ہیں، ہمارا تعلق ٹوٹ کر بھی جڑا رہے گا، ہم دور رہ کر بھی قریب رہیں گے۔ تم سچی دوستی کو نہیں جان سکتے مہدی، کیونکہ تمہارا کوئی سچا دوست ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا واک ان کلازٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جوتوں کے ریکس، وارڈروب سے جھانکتی برانڈڈ شرٹس کی کلیکشن، گھڑیوں کے ڈھیر، کف لنکس کا ایک انبار۔ سیاہ و سفید کلازٹ سفید بتیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ کیس چند لمحے وہیں کھڑا رہا، زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ باتھ روم کے سفید ٹائلز پہ قدم رکھتے ہوئے، شرٹ اور ٹراؤزر سمیت شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سب یاد آ رہا تھا۔ اسے کچھ بھولتا کہاں تھا؟ شاور سے گرتا پانی اسے بھگو رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، ملنسار، میرے جیسی نہیں تھی وہ۔ کیس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ اگر مجھے کسی کام سے روک دیتی تو میں رک جاتا تھا، وہ اگر کوئی کام کروانا چاہتی تھی تو میں کر لیتا تھا۔ 16-17 برس کا کیس کمبیر محل کے لان میں بیٹھا تھا۔ فلینل شرٹ کے ساتھ نیلی جینز والے لڑکے کے چہرے پہ برہمی تھی، آنکھ اور رخسار پہ زخم کے نشان تھے جو کہ پولیس کی مار کے مرہون منت تھے۔ کچھ نشان اس کی شرٹ نے اپنے اندر چھپا رکھے تھے۔ وہ بے قراری کسی کیفیت میں اپنی ٹانگ ہلا رہا تھا۔ دفتن اس کی نظر سامنے سے چل کر آتی میرا پہ پڑی۔ اس نے لمبی سرخ قمیض کے ساتھ سرخ ہی بڑے پائنچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سنہری آنکھوں میں ترش سا تاثر تھا، ناک کی بالی چمک رہی تھی۔ وہ کیس کے قریب صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ تم کیا کرنے والے ہو عبداللہ زمان؟ طنز تھا اس کے لہجے میں۔ کیس نے گردن صوفے پہ ڈھلکا دی، آنکھیں بند کر لیں۔ عبداللہ زمان مر چکا ہے۔ کیس زمان کمبیر کو ایک زندگی ملی ہے تاکہ وہ کچھ لوگوں کی زندگی چھین سکے۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی رحم نہیں ملتا تھا۔ تم میرے لیے ہمیشہ عبداللہ رہو گے۔ جانتے ہو عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیس کچھ نہ بولا۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تم اللہ کے بندے ہو، تم پہ اس کا حکم، اس کی بندگی فرض ہے۔ میں تمہیں جانور بننے نہیں دوں گی۔ تم مجھے روک نہیں سکتی میرا، میں ہی تو روک سکتی ہوں۔ تم اپنے اور لوگوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے عبداللہ، کیونکہ میں تمہیں روک رہی ہوں۔ تم مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ ادھر دیکھو، کیا تم مجھے انکار کر سکتے ہو؟ اس نے بازو سے پکڑ کر کیس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ 3 روزہ حوالات کا مارا اس کا دوست بے حد آزردہ تھا۔ تم میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہی ہو میرا؟ وہ اسے دیکھ کر پگھل رہا تھا۔ کیونکہ تم میرے بھائی ہو، میرے دوست۔ باقی سب تعلق ٹوٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، دوست کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ رکی، گیلی نظریں اٹھا کر کیس کا چہرہ دیکھا۔ تم کسی سے کوئی انتقام نہیں لوگے، وعدہ کرو تو میری بات مان لوگے؟ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ جو تم کہو۔ مناظر بدلے، اب وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، بجتا ہوا موبائل، آس پاس کا رش، ایئرپورٹ کا لمبا رستہ، اسے سب کچھ بیکار لگا تھا۔ ماضی ہر شے پہ حاوی تھا۔ مجھ پہ اس کا ایک راز کھلا تھا، میری عقل نے اس راز کو کھوجا تھا۔ نہیں کھوجنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، یا پھر شاید نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، ہمارے درمیان نزدیکیاں تھیں۔ میں اس کے کہے کا منتظر نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جایا کرتا تھا۔ کئی برس بعد یہ ان دونوں کی بات ہے جب کیس کمبیر قسم کی بنیادیں کھڑی کر چکا تھا۔ زندگی بامشکل ڈگر پہ آنے لگی تھی۔ انہی دنوں میرا نے محب ملک سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پہر کیس اس کے کمرے میں تھا۔ یہ کیا بکواس کیا تم نے؟ تم اس محب سے شادی کرنے والی ہو؟ وہ میرا کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی میرا نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا۔ محب ملک میں ایسی کون سی خرابی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی؟ میرا وہ سائیکو ہے، اس کے اینگر ایشوز ہیں۔ 3 سال تک ذہنی امراض کے انسٹیٹیوٹ میں رہ چکا ہے وہ۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے معاملے میں کتنا جنونی ہو گیا تھا؟ کیس کا بس نہیں چلتا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ عورت مرد کو درست کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اسے اٹھائے بٹھائے۔ کوئی بھی انسان اپنی محبت سے دوسرے انسانوں کو فکس کر سکتا ہے۔ کیس کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں صحیح، ہم غلط۔ تم اسے بدل سکتی ہو، وہ تمہارے لیے بدل جائے گا، لیکن وہ عین میرا کے سامنے آ کر رکا۔ عبداللہ تم سے کہتا ہے اسے چھوڑ دو، تمہیں چھوڑنا چاہیے میرا۔ وہ اگر میرا سے سانس نہ لینے کو کہتا تو وہ نہ لیتی، اسے یقین تھا، مگر آئی ایم سوری کیس، میں کمٹمنٹ کر چکی ہوں اور اب میں مکر نہیں سکتی۔ اسپارٹ انداز میں کہہ کر اس نے رخ واپس شیشے کی طرف موڑ لیا۔ کیس کو دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے قریب آیا، پھر دھیرے سے گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ میرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے تمہیں مجبور کیا ہے نا؟ اس کے پاس تمہارا کوئی راز ہے، کوئی بات جسے وہ تمہارے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے میرا؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی دھک سے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اگلے کئی لمحے وہ سانس نہ لے سکی۔ وہ مہدی کمبیر نہیں تھا جسے وہ مینوپولیٹ کر لیتی، یہ کیس تھا جسے میرا کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی ذہانت راز کھوج لیتی تھی۔ اپنے ہاتھ چھڑا کر وہ فوراً باتھ روم کی جانب بھاگی۔ دروازے سے لگ کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیس دروازہ بجا رہا تھا، اس سے کچھ پوچھ رہا تھا،
لیکن میرا اس سے دور ہونے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس کی آنکھیں کب سے پڑنے لگا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑا کیس چند معتبر لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا، مگر دماغ اس وقت بھی ماضی میں تھا۔ جہاز کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کی آواز کو فراموش کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر ماضی میں تھا۔ میرے لیے وہ بہت خاص تھی۔ میں اس کے راز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے اس مصیبت سے نکال لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک شکی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ مخلص تھا، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ کمبیر محل کے شاہانہ لاؤنج میں ایک عدالت سی لگی تھی۔ سفید شرٹ پہ خون کے سرخ دھبے لیے، ہاتھوں اور گردن پہ بھی خون کے چھینٹے لیے کیس کمبیر اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ بختیار اور مقصود اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے والے صوفے پہ محب کا باپ زہیب ملک بیٹھا تھا اور ساتھ ایک دو اور سوٹڈ بوٹڈ آدمی۔ میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو بھگانے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ پھر کر بھی نہیں سکتا، اس کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ کیس نے ان کی بات کاٹی۔ زہیب خون کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ آپ کے بیٹے نے کسی جنگلی کی طرح میرے بیٹے کو مارا ہے۔ ہاکی، بلہ، تیز دھار چاقو، ہر طرح سے اسے ایذا دی ہے۔ میرا بیٹا ہسپتال میں آخری سانسیں گن رہا ہے۔ میں شکر کرے سانس لے رہا ہے، اور میں نے اسے سانس لینے کے قابل اس لیے چھوڑا کہ وہ عبرت کا نشان بن سکے۔ اگلی دفعہ میری بہن سے دور رہے، ورنہ کیا کر لو گے تم کیس کمبیر؟ میرا کی آواز پہ وہ کرنٹ کھا کر مڑا۔ میں محب سے اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہی بات تمہیں اپنی انا پہ چوٹ لگ رہی ہے نا؟ وہ اتنے سارے مردوں کی موجودگی میں اس طرح کیسے بات کر سکتی تھی؟ وہ بامشکل خود کو پرسکون رکھتے ہوئے اٹھا اور کوہنی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اپنے خوف ختم کر لو میرا، وہ اب تمہارے راز استعمال نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس نے تسلی دینی چاہی۔ میرا نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تم سے کس نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو؟ تم صرف ایک سازشی انسان ہو۔ میں نے تمہیں چھوڑ محب کا انتخاب کیا، تم اسے اسی کا بدلہ لے رہے ہو۔ یاد رکھنا تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وہ بات کو غلط رخ دے رہی تھی۔ کیس صدمے سے کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ ہاں، اس نے کیس کو چھوڑ محب کا انتخاب کیا تھا، مگر قصہ مختلف تھا۔ قصہ یوں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا کے راز کھولے جاتے وہ کہانی کا رخ بدل گئی تھی۔ the mean کمبیرز۔ وہ بری نہیں تھی حدیبیہ، وہ بس مختلف تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے کیوں چھوڑا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتا ہوں، اس کے بغیر آج بھی ادھورا ہوں۔ اس روز لاؤنج والے واقعے کے بعد اس کی میرا سے کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا میرا اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ صاف اور واضح الفاظوں میں وہ کیس کو بتا چکی تھی کہ اب اس سے دور رہا جائے۔ وہ سمجھ نہ پایا تھا کہ میرا کا راز اتنا بڑا تھا یا پھر ان کے درمیان اعتبار چھوٹا پڑ گیا۔ مہدی میرا سے روز جھگڑا کرتا تھا، اس کے دونوں چچا اسے بری بھلی سناتے تھے، مگر چپ تھا تو بس کیس۔ اس نے چھوڑا تھا، اب وہی پہل کرے۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے سے ایزل کے کچھ دیر قبل کے میسیجز کھولے۔ تم آ رہے ہو نا؟ ممی صحیح کہتی ہیں، اگر تمہیں بلایا جائے تو تم آ جاتے ہو۔ کیس آزردگی سے مسکرایا اور موبائل بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ اس سفر میں اگر وہ افسردہ تھا تو خوش بھی تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ پلٹ آئے، میں اس کے پلٹ آنے کا احترام کروں گا۔ کاش وہ ایک بار پلٹ آئے، کاش وہ ایک بار میری نظروں میں اپنا مقام جان لے۔ آج میرا کے نکاح کا دن تھا۔ مقصود اسے گھر سے نکال چکے تھے اور آج کل وہ ایک ہوٹل میں رہ رہی تھی۔ نکاح کی تقریب میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ شیشے کے سامنے بیٹھی وہ کانوں میں آویزیں ڈال رہی تھی جب اس کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے نمبر دیکھا، عبداللہ کالنگ۔ اس نے دھیرے سے موبائل کان سے لگایا۔ بالآخر تم شادی کرنے والی ہو، ہے نا؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میرا خاموش رہی۔ میں صفائی نہیں دیتا میرا، میں لوگوں کو روکتا نہیں، جانے والوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، لیکن وہ رکا، آواز زکام زدہ بھاری سی ہوئی۔ دل چاہتے تو میں آواز دے کر روک لوں، تمہارے پیچھے ہوں اور صفائی بھی دوں۔ تم ایک وقت پہ ایک ہی کام کر سکتے ہو، انتخاب کرو کیس۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔ میرا بھی ہنسی تھی، بے بسی بھری کھوکھلی ہنسی۔ میں تمہیں روکوں گا نہیں، نہ تمہارے پیچھے آؤں گا، میں بس صفائی دوں گا۔ شاید مجھے نہیں دینی چاہیے، مگر اس نے کندھے اچکائے، گہری سانس اندر کھینچی۔ کیس کمبیر کبھی تمہارا برا چاہنے والوں میں سے نہیں تھے میرا، میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ کئی لمحے میرا جواب میں کچھ نہ بولی تو کیس نے کال کاٹ دی۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اس کے کال کے بعد آ جاتی، مگر وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بیجنگ ایئرپورٹ پہ لوگوں کی ہجوم، بھانت بھانت کی بولیوں اور ڈھیر سارے غیر شناسہ لوگوں کے درمیان کیس نے اسے دیکھا۔ وقت نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، یا شاید اس نے اپنے ساتھ۔ کئی لوگ کیس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مگر وہ اس عورت کی طرف مڑا جو اس سے بے نیاز تھی، مگر اس کی اپنی تھی۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھے واپس بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ دوستی میں مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ملگجی حالت میں ملتجی نظروں والا مہدی کمبیر اندر آتا دکھائی دیا۔ کیس کے دل میں چلتے جھکڑ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ اسے روک لو کیس، تم ہمیشہ اسے روک لیتے ہو۔ اپنے اصول چھوڑ کر اس کے پیچھے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ واپس آئے گی۔ میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا مہدی۔ اعلان تھا یہ۔ وہ میرے لیے اہم ہے، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ اہم میں ہوں۔
میں نے اس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں، آئندہ بھی کروں گا۔ اس نے مشکل سے بچایا ہے، آئندہ بھی بچاؤں گا، مگر میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ میں نے اسے وارن کیا تھا، اس کے لیے سٹینڈ بھی لیا تھا، مگر اسے بربادی کا انتظار ہے تو میری طرف سے وہ 1000 بار برباد ہو۔ وہ رکا، ٹھنڈی نظریں اٹھا کر مہدی کو دیکھا۔ اگر برباد ہونے کے بعد بھی اس نے مجھے پکارا تو میں جاؤں گا، 1000 بار جاؤں گا۔ مہدی تھکے تھکے قدم لیے واپس چلا گیا۔ بیڈ کی طرف واپس آتے ہوئے، کتاب کو بیزاری سے بیڈ پہ پھینکتے ہوئے، کمرے کی بالکنی سے مہدی کو باہر جاتا دیکھتے ہوئے اور پھر اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے رات کے 3 بجے تک کیس اس کے ایک میسج کا انتظار کرتا رہا۔ اس روز اس نے 1 منٹ کے لیے بھی موبائل اپنے ہاتھوں سے جدا نہیں کیا تھا، مگر اسے کوئی کال نہ آئی، کوئی پیغام نہ آیا۔ اس روز کیس نے میرا سے کیا ہوا ہر وعدہ توڑ دیا تھا۔ وہ مانسٹر بنا تھا اور اب شاید یہ اس کا حق بھی تھا۔ ویلکم عبداللہ زمان۔ پھولوں کا بکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی۔ کیس نے اس کی مسکراہٹ نہ دیکھی، اس کی گردن پہ چھکے زخم دیکھ رہا تھا جنہیں میک اپ سے کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کتنے سال بعد وہ دونوں روبرو تھے، کتنے سال کی بدگمانی، اکیلا پن، تکلیف ان دونوں نے تنہا ہی سہی تھی۔ عبداللہ نہ سہی، زمان بننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور جھک کر ایزل کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی۔ کیس نے اس کے دونوں گال چومے، پھر سینے سے لگایا۔ زندگی پہ اس کا حق بھی تھا۔ اوپن ایئر ریسٹوران کی پرسکون فضاؤں میں اس وقت ہلکی موسیقی رچی بسی تھی۔ مصنوعی درختوں سے لپٹی فیری لائٹس خوابناک سا تاثر پیدا کر رہی تھیں۔ لکڑی کی چھوٹی گول میز کے گرد کرسیاں لگی تھیں جن پہ اس وقت زینیا حاکم بالاج میر کے سامنے بیٹھی تھی۔ بالاج اسے مسکراتے ہوئے کچھ بتا رہا تھا، زینیا سن رہی تھی۔ ان چند دنوں میں چاہے اس سے طوفانی قسم کی محبت نہ ہو سکی تھی، مگر انسیت ہونے لگی تھی۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو باقی انسانوں کی طرح اس کے ساتھ سے کوفت نہیں ہوا کرتی تھی۔ بالاج آخر ہم کب تک اس طرح ملتے رہیں گے؟ بشر کل بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بالاج مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ اسے لگتا آپ سعودی عرب ہیں، اپنے خاندان کو دھوکہ دینا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نرمی سے بولی۔ خلاف توقع بالاج نے برا نہیں منایا، وہ آج کل باتوں کا برا نہیں منایا کرتا تھا۔ میں بہت جلد سعودی جا رہا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، جو تم چاہو گی اب سے وہ ہوگا۔ بالاج کیا آپ یہیں نہیں رہ سکتے؟ میرا مطلب ہے یہ لانگ ڈسٹنس میرجز ہمیشہ خسارے کا سبب بنتی ہیں۔ ہم کم پہ گزارا کر لیں گے، لیکن بس چند سالوں کی بات ہے، پھر میری اپنی نوکری۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں بیٹھ کر تمہارا پیسہ کھاؤں گا؟ یکدم وہ درستی سے بولا۔ میں جب تک زندہ ہوں خود کما سکتا ہوں اور تمہیں بھی کھلا سکتا ہوں۔ گھر کے فیصلے ہمیشہ مرد لیتا ہے، تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ میں بھی اسی گھر میں ہوں جس میں آپ، اور میں یوں ہی اپنے گھر سے اٹھ کر آپ کے پیچھے نہیں آ گئی۔ میرے ساتھ آپ کا نام جڑا ہے، میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ وہ رکی، بالاج کی سنجیدہ تاثرات کو دیکھا، پھر آگے کو ہو کر بیٹھی، فکر مند سی۔ مجھ سے مقابلہ چھوڑ کر مجھے گرا کر خود کو اوپر لانے کی سوچ کو پرے کر کے دیکھیں، میں آپ کے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی۔ بالاج نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہم دونوں جہاں سے آئے ہیں تم اس جگہ سے واقف ہو زینی، وہاں بیویوں کے مقام سے بھی واقف ہو۔ میں ہر دفعہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں ہرٹ کر دیتا ہوں۔ میں جاب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جھوٹ، میں یہاں کاروبار نہیں کر سکتا، نہ یہاں رہ سکتا ہوں۔ اس ملک میں میرا کوئی مستقبل نہیں، لیکن تم فکر مت کرو، میں نے تمہارے لیے کچھ بہت ہی اچھا سوچ رکھا ہے۔ زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنے بیگ سے خاکی پھولا ہوا لفافہ نکال کے میز پہ رکھا۔ بالاج کی آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا ہے، یہ 20 لاکھ کے قریب کی رقم ہے، کچھ پیسے بشر نے ڈالے ہیں۔ اب آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور سعودی بھی جا سکتے ہیں۔ بس پلیز اب اپنی فرسٹریشن مجھ پہ اتارنا چھوڑ دیں۔ تم نے یہ سب، تمہیں گولڈ سے بہت پیار تھا زینی۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے، لفافہ اس نے اب تک چھوا بھی نہ تھا۔ میں یہ نہیں لے سکتا، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ او میرے خدا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بے اختیار پریشان ہو بیٹھا۔ مجھے گولڈ پسند ہے، لیکن ہماری شادی، آپ کی ذہنی صحت اس سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں یہ نہیں لے سکتا زینی، میں اپنی بیوی کے زیورات کا پیسہ نہیں لے سکتا۔ تم پلیز یہ واپس رکھ دو اپنے پاس۔ بالاج، زینیا نے تحمل سے اس کا نام لیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روایتی بیویوں کی طرح میں آپ سے کہوں گی کہ یہ تو میرا فرض ہے، آپ میرے سرتاج ہیں، میری چیزوں پہ آپ کا حق ہے، تو پلیز یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ بالاج نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ہاں مگر میں اتنا کہوں گی کہ ہم دونوں ایک ہیں تو ہماری پریشانیاں بھی ایک ہیں، اب پلیز اسے رکھ لیں۔ لفافہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھایا۔ بالاج نے اس لفافے کو نہیں دیکھا، اس نے زینیا کو نہیں دیکھا، وہ بس اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ پھر زینیا نے اسے ریسٹ روم کی طرف جاتے دیکھا۔ کتار در کتار لگے واش بیسن، دیوار گیر آئینہ اور ان کے سامنے کھڑا بالاج یوسف میر۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ یوں جیسے کسی نے سفید چونا پھیر دیا۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کاغذات سائن کر چکا تھا۔ اوہ خدایا، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا، اس کی انگلیاں تیزی سے ایک نمبر ڈائل کر رہی تھیں، گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ بالاج بغیر رکے دیوانہ وار اس نمبر کو ملاتا رہا، بالآخر کال مل گئی تھی۔
کیا میں ان کاغذات سے اپنے دستخط واپس لے سکتا ہوں؟ میرے پاس اب پیسے ہیں، میرے اپنے پیسے، میں یہاں رہ کر کاروبار کر سکتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ باقاعدہ گھگیانے لگا تھا۔ ان کاغذات پہ دستخط اور معاہدہ تم نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا بالاج، تم پہ واپسی کی تمام راہیں مستور ہوئیں۔ ایک سور سا تھا جو اس کے کانوں میں پھونکا جا چکا تھا۔ بالاج دیوار سے لگتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر ان میں جو طوفان تھا وہ حزن کا طوفان تھا۔ اس کا خوبرو چہرہ مردہ لگتا تھا۔ بالاج میر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ غلطیوں کے انجام بھگتنے پڑتے ہیں۔ بیجنگ چائنا کا دارالحکومت ہے، جدید ٹیکنالوجی کا مرکز اور اونچی اعلیٰ آرکیٹیکچر کی مثال، عمارات کا شہر، صاف ستھرا اور نفیس شہر۔ بیجنگ کے ایک 7 سٹار ہوٹل کے بینکویٹ میں اس وقت تقریب کا سماں تھا۔ سیاہ اور سنہری تھیم کا ڈیکور اور انہی رنگوں کے لباس پہنے لوگ ہاتھ میں مشروب اور کھانے کی پلیٹ لیے ذرا ذرا سے فاصلے پہ ٹولیاں بنائے کھڑے تھے۔ چھت سے لٹکتی سنہری جھومر تلے سٹیج لگا تھا جہاں ایک بچی افسردہ سی بیٹھی تھی۔ اس نے سیاہ فراک پہن رکھی تھی جس کے ساتھ سنہری منی کوٹ تھا، لمبے بال کھلے تھے اور ایک ہیئر بینڈ اٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ہال کے داخلی دروازے پہ جمی تھیں جہاں سے اس کے خاص مہمان کو اندر آنا تھا۔ لیکن ایک لمبے انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو محب ملک اپنی بیٹی ایزل ملک کو بمشکل راضی کرتا کیک سٹینڈ کی طرف لے گیا۔ ایزل نے گیلی ہوتی آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ کیسا آئے گا نا ممی؟ وہ ضرور آئے گا، کوئی اسے پکارے تو وہ آ جاتا ہے۔ ماں نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بچے نے اپنی ماں کی بات پہ یقین کر لیا، مگر 10 منٹ کے مزید انتظار کے بعد بھی جب کوئی نہ آیا تو مجبوراً اسے کیک کاٹنے کے لیے اٹھ کر آنا پڑا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا نائف تھا۔ اس نے افسردہ سی نظریں اطراف میں دوڑائیں، پھر اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں کسی بھی پل چھلک پڑتیں، مگر اسی لمحے کوئی وہاں آیا تھا۔ ہال کے داخلی دروازے سے وہ آ رہا تھا، سرمئی ڈنر سوٹ، سلیقے سے سجے بال، بڑی ہوئی شیو، سنجیدہ آنکھیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ جو ایزل کو دیکھ کر آئی تھی۔ ہال کے داخلی دروازے سے لے کر سٹیج تک سرخ کارپیٹ آتا تھا۔ اس کے سیاہ جوتے سرخ کارپیٹ پہ پڑ رہے تھے۔ ایزل اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم اسے تک رہا تھا، وہ بس اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ یکدم وہ اس سرخ کارپیٹ کے بیچ میں رک گیا، بازو پھیلا لیے اور بے آواز نو ہگز فار می دہرایا۔ ایزل کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر دوڑتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی۔ کیس نے جھک کر اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ کئی لوگوں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ میرا اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، البتہ محب کے تاثرات سپاٹ تھے۔ میں نے آپ کا اتنا انتظار کیا ماموں، وہ شکوہ کرنے لگی تھی۔ کیس ہلکا سا مسکرایا۔ حالانکہ تمہیں یقین رکھنا چاہیے تھا کہ کیس آئے گا۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر ایزل دوبارہ ہنس پڑی۔ کیک کاٹا گیا، مبارکباد، تحائف اور ایک بھرپور شام کے بعد تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ یہ کیس کے ہوٹل سویٹ کا منظر تھا۔ بالکنی میں رکھے صوفے پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور ایزل اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ میرا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی، دونوں کے ہاتھ میں کافی کے مگ تھے۔ دوستوں کو کئی سالہ خلا پر کرنے کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں پڑتی، چند پل اور سب پہلے جیسا۔ بالآخر تم نے جتا دیا کہ تم اپنی مرضی کرو گے۔ اتنے سالوں میں تم میرے لیے تو کبھی نہیں آئے۔ میرا کو شکوہ کرنے کی بہت عادت تھی۔ میں نے کبھی تم سے کوئی ضد نہیں لگائی، تم نے مجھے اپنا حریف سمجھا تھا، حالانکہ میں تمہارا بازو تھا۔ اس نے کہتے ہوئے ایزل کے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کونے کی شکل دیتے ہوئے ہاتھ میرا کے سامنے پھیلایا۔ اگر کبھی کسی وقت میں غلط تھی تو تم سمجھا سکتے تھے۔ میں نے سمجھایا تھا۔ میں اگر نہیں سمجھ سکی تو تمہیں بار بار میرے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ میں ان کے پیچھے جاتا ہوں جنہوں نے واپس آنا ہو، تم ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی تھیں۔ اس نے ہاتھ اب تک سامنے پھیلا رکھا تھا۔ میرا نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں بیگ میں ہاتھ مارتے ہوئے ایک پونی برآمد کی اور کیس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ٹھیٹ انسان نے بغیر اثر لیے پونی تھام لی۔ سب کیسے ہیں؟ چچا، انیسا، مہدی اور تم؟ سب ٹھیک ہیں، چچا کی طبیعت اب بہتر ہے۔ وہ ایزل کے بالوں کے گرد نرمی سے پونی لپیٹ رہا تھا۔ مہدی کچھ ماہ سے گھر پہ ہے، انیسا نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، مقصود چچا بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ایزل نیند میں کسمسانے لگی اور وہ اب اسے تھپک رہا تھا۔ تم کیسے ہو عبداللہ؟ مجھے عبداللہ مت کہا کرو، وہ بلا تامل بولا۔ تم کیسے ہو عبداللہ؟ نہ اس کا سوال بدلا، نہ آنکھوں میں ٹھہری سنجیدگی۔ کیس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مجھے تمہارے سامنے بھی کہنے کی ضرورت ہے میرا؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ڈھیر سارا حزن تھا۔ تم تھک رہے ہو ہے نا؟ صحیح کہا۔ تم سب کچھ چھوڑ کر کہیں بہت دور چلے جانا چاہتے ہو۔ صحیح کہا۔ خاندان میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے اور تم انہیں ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہو۔ کیا سب کے زور سے ہنس پڑا۔ صحیح کہا۔ تم یہاں میرے یا ایزل کے لیے نہیں آئے؟ وہ آگے کو ہوئی، کیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر بار ایک غلط کام کرنے سے پہلے تم کہیں بہت دور چلے جاتے ہو، اپنے خاندان سے بہت دور، تاکہ چند دن تمہارے اندر احساسات باقی نہ رہیں۔ میرا مدم سرگوشی سے کہہ رہی تھی، تم ایک بار پھر کچھ کھونے والے ہو۔ کیا تم کسی کو قتل کرنے والے ہو؟ کیس بھی آگے کو ہوا، اتنا کہ اب ان دونوں کی پیشانی ٹکرانے کا خدشہ تھا۔
کیا میرا بھید کھل چکا ہے؟ کیا میرے آگے تمہارا کوئی بھید بھی ہے؟ وہ اس سے زیادہ برف انداز میں بولی۔ کیس محظوظ ہوا تھا، پھر اپنا کافی کا مگ اٹھایا۔ اس کی کافی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ مگ ہیٹر جو کہ ایک پیڑ نما ہوتا ہے، وہ ورک ٹائم پہ آپ کی چائے کافی کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتا۔ چینی لوگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں کافی آگے ہیں۔ تم نے خواہ مخواہ شادی کر لی، اچھی خاصی کرائم پارٹنر تھی تم میری۔ کیس کو افسوس سا ہوا۔ تم کسے مارنے والے ہو کیس؟ سوال تھا کہ کیا؟ کیس کو یکدم کافی کا ذائقہ کڑوا لگنے لگا۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ محب دروازہ نوک کرتا اندر دکھائی دیا۔ کٹیلی نظروں سے کیس اور میرا کو دیکھا۔ کافی دیر ہوگی، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ کیس کو دیکھے بغیر آگے آیا اور جھک کر ایزل کو اٹھانا چاہا۔ میں 3 دن اسی شہر میں ہوں اور ایزل یہ تینوں دن میرے ساتھ رہے گی۔ اور یہ سب کس نے طے کیا؟ چبا چبا کر پوچھا گیا۔ کیا مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ کم آن، میں بچی کا ماموں ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس نے میرا کو دیکھا۔ جاؤ شاباش، تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے۔ دادا بننے کی پوری کوشش کی گئی۔ میں اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو لے کر جاؤں گا۔ تمہاری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے اور یاد اب آئی ہے؟ یادداشت کمزور ہو گئی تھی کیا؟ میری 6 سالہ پرانی یادداشت بہت مضبوط ہے، تمہاری بھی ہونی چاہیے۔ ویسے کیا اپنے جسم پہ میرے دیے نشان بھول گئے ہو؟ محب کا چہرہ مارے اہانت کے سرخ پڑنے لگا۔ یہ پاکستان نہیں ہے کیس، یہاں پاکستان نہیں ہے یعنی کیا چائنا میں ماموں اور چاچو کے حقوق نہیں ہوتے؟ گردن موڑ کر میرا کو دیکھا۔ نہیں ہوتے کیا میرا؟ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے بھی اٹھی تھی۔ ایزل تمہارے پاس رک سکتی ہے، اس نے کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ محب خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، البتہ کچھ کر نہ سکا۔ 6 سال گزر گئے تھے مگر جسم پہ پڑے نشان اب بھی ویسے تھے۔ کم بخت کیس اس سے آج بھی ڈر لگتا تھا، مارتے ہوئے ہاتھ نہیں روکتا تھا۔ وہ ایک آخری نگاہ غلط ان پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ ماموں کا حق ہے، بس اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 3 دن بعد یونیورسٹی کے احاطے میں آج سٹیج لگا تھا۔ مہدی کمبیر جو کہ کچھ دنوں سے منظر سے غائب تھا، آج یونیورسٹی انتظامیہ کی کئی منتوں کے بعد سپیچ دینے کے لیے راضی ہوا تھا۔ وہ 2 ماہ سے ایک شہر ایک گھر میں تھا۔ اس کے انسٹاگرام کی ڈی ایمز میں ہمہ وقت لوگوں کا جمگٹا رہتا، سوال کیے جاتے، چند گنی چنی لوکیشن پہ شوٹ ہوئی ویڈیوز دیکھ کے اب لوگ تھک چکے تھے۔ اس سے نئے ملک جانے کو کہا جاتا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا، اسے نہیں معلوم تھا اگر سٹیج پہ جائے گا تو بولے گا کیا۔ بیک سٹیج بیٹھا مہدی شب خوابی کا شکار لگتا تھا۔ سفید گول گلے والی ڈھیلی شرٹ کے اوپر مختلف رنگوں والا جیکٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے اور چہرے پہ مردنی لیے مہدی کمبیر ہمارا مہدی نہیں لگتا تھا۔ سٹیج پہ اس کے نام کی پکار ہوئی تو چند لوگ فوراً اس کی طرف پڑے۔ کسی نے کمر پہ لگا مائک فکس کیا، کسی نے بالوں کو ٹھیک کیا، کسی نے اس کے جیکٹ کے بازو کے کف موڑ دیے۔ اب لگتا تھا وہ فری سول۔ سٹیج پہ کھڑے ڈھیروں لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار مہدی کمبیر کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ یہ رش، یہ مجمع، اس کے نام کی پکار، زندگی میں پہلی بار اسے لوگ اریٹیٹ کر رہے تھے۔ شور تھم گیا، لوگ چاہتے تھے وہ بولے، آنکھیں اسے حسرت سے تک رہی تھیں، لوگ موبائل ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے، ویڈیو بن رہی تھی، مگر وہ بس غائب دماغی سے لوگوں کو دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اور پھر اسی مجمع میں اسے وہ نظر آئی، وہی جو اس کے غم سے نکلنے کا ذریعہ تھی۔ لوگوں کو لگا وہ نروس ہو رہا ہے، لوگ اس کے لیے نعرے بلند کرنے لگے۔ اسی لمحے اس کی جیکٹ کی جیب میں پڑا موبائل تھرتھرایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر دیکھا، زینیا کا میسج تھا۔ آپ سے زیادہ ضروری کوئی نہیں ہے، ہیرو ہر بار سٹیج پہ ہوتا ہوگا مگر کئی بار بیک سٹیج پہ بھی ولن نہیں ہوتے۔ اس نے شاکی نگاہیں اٹھا کر مجمع میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، وہ آنکھیں جھپکا کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ مہدی نے آوازیں نظر انداز کیں، چہرہ بے مول ہوئے اور پھر وہ مڑ گیا۔ واپس جاتے ہوئے اس کے اندر کا خلفشار ختم ہو گیا۔ دھڑا دھڑ ہیش ٹیگز لگے، لوگ بے طرح پریشان ہو اٹھے، مہمان خصوصی اہانت محسوس کر اٹھے۔ وہ سب کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے جا رہا تھا، دور، بہت دور۔ کہانی کو اگر ایک دن پیچھے لے جاؤ تو کیس کمبیر تمہیں بیجنگ ایئرپورٹ پہ کھڑا دکھائی دے گا۔ ساتھ حدیبیہ اور باقی ٹیم تھی جن کو اس نے اشارے سے ایک طرف ہونے کو کہا اور خود اپنے سامنے کھڑی عورت اور بچی کو دیکھا۔ میرا، شوہر سے مار کھاتے رہنا صبر نہیں، بزدلی ہوتی ہے۔ تم میک اپ کے ذریعے اپنے ان داغوں کو چھپا سکتی ہو، کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ سال میں ایک بار کیس کے اندر جذبات بھرتے تھے، آج وہی دن تھا۔ میرا نے گردن جھکا دی، حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ آج، کل، پرسوں یا پھر کئی سال بھی جب تم مجھے بلاؤ گی تو میں تمہارے لیے آؤں گا، لیکن مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ کبھی کسی دور میں اس ابیوسو شادی سے تمہیں نکال سکتا ہوں۔ میرا نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھائی، گیلی آنکھیں شاکی انداز میں پھیلیں۔ کوئی کسی کو نہیں بچاتا، ہر انسان اپنا نجات دہندہ خود ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں، تمہارے گرنے پہ تمہیں اٹھا بھی سکتا ہوں، لیکن میرا، میں تم نہیں بن سکتا۔ ظلم تم پہ ہے، اس سے نکلنا بھی تمہارا کام ہے۔ وہ چند پل میرا کو دیکھتا رہا، پھر گھٹنوں کے بل ایزل کے پاس بیٹھا۔ میں زیادہ ہینسم ہوں یا تمہارا باپ؟ ایزل سوچ میں پڑی، پھر کیس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر آپ میرے بابا کو نہ بتائیں تو آپ زیادہ ہینسم ہیں۔
کیس ہنس پڑا۔ تمہارا فیوریٹ کون ہے، مہدی یا میں؟ اس نے ایزل کے بال درست کرتے ہوئے سوال کیا۔ اگر آپ سال میں 3 بار مجھ سے ملنے آیا کریں تو آپ، ورنہ مجبوری ہے۔ مہدی کم از کم دن میں 3 بار کالز تو کرتا ہے۔ وہ اترا کر بولی۔ اب کہ کیس سنجیدہ رہا۔ سال میں 2 بار ملنا اور میں تمہارا فیوریٹ۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا گویا ڈیل کر رہا ہو۔ ایزل ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ یہ آئیڈیا برا نہیں تھا، مہدی یوں بھی اسے کالز کرنا نہیں چھوڑے گا، اسے بھلا کس نے بتانا تھا۔ اوکے، سال میں 2 بار میٹ اپ اور آپ میرے فیوریٹ۔ اس نے ہاتھ میں لا لیا۔ کیس فاتحانہ مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے موبائل پہ ریکارڈ ہوتی آڈیو پہ سیو کا بٹن دبایا۔ ہو گیا ریکارڈ، وہ مسکرایا، پھر جھک کر ایزل کے گال چومے اور سیدھا ہوا۔ تھینک یو سو مچ اس کنفیشن کے لیے، اب مجھے اور مہدی کو اس بات پہ لڑنا نہیں پڑے گا۔ ایزل کئی لمحے رونی صورت لیے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ماموں نے اس کے ساتھ پرینک کر دیا تھا۔ یونیورسٹی سے دور ایک خالی سڑک پہ جس کے دونوں اطراف میں درخت تھے، مہدی کمبیر گردن چکائے شکستہ چل رہا تھا۔ اب تک تو اس کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہوگی، اب تک تو لوگ ڈپریشن ازنٹ جوک، ہیلر کین بی فیلر ٹو کے ہیش ٹیگز چلا رہے ہوں گے۔ اسے پرواہ تھی، ہمیشہ سے تھی، اپنی ریپوٹیشن کی، اپنے فینڈم کی، مگر اب وہ تھک چکا تھا ان فون کال سے، اس تعاقب کار سے۔ چند پل بعد پتوں سے بھری اس سڑک پہ کوئی اسے اپنے ساتھ چلتا محسوس ہوا۔ مہدی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اٹس اوکے ٹو ناٹ بی اوکے۔ ساتھ چلتے ہوئے ولے نے سرگوشی کی۔ وہ کچھ نہ بولا، بس چلتا رہا، بس چلتا رہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ اس طرح سڑکوں پہ خوار ہونے کا، جلد از جلد یہ قصہ ختم کریں اور میری جان چھڑوائیں۔ وہ بیزاری سے بولی تو مہدی چلتے چلتے رکا، مٹھیاں بھینچیں، آنکھوں میں بے پناہ سختی لیے۔ زینیا بھی اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اسے مردوں کے غصے سے خوف آتا تھا، اسے ذلت سے خوف آتا تھا۔ زینیا حاکم، اگر اس وقت تم میرے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونا چاہتی تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ چبا چبا کر بے بسی بھرے غصے سے بولا۔ نہ اس کی آواز بلند ہوئی، نہ اس نے ذلیل کیا تھا۔ ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے وہ دوبارہ چلنے لگا تھا۔ میرے پاس انفارمیشن ہے، آپ کا تعاقب کار اس وقت ہمارے بے حد قریب ہے۔ الفاظ تھے کہ کیا، مہدی اپنی جگہ پہ جامد ہو گیا۔ فلائٹ میں بیٹھا کیس گمبھیر میگزین پڑھ رہا تھا۔ وہ اسکرین پرسن نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی ضروری کام نہ آ جاتا۔ حدیبیہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پاکستان جانے پہ بہت سے کام اس کے منتظر تھے، اسے ان کاموں کا علم ہونا چاہیے تھا۔ یکدم کیس کسی خیال کے تحت چونکا۔ تم نے کل سے اسے کوئی کال نہیں کی حبیب؟ تمہیں نہیں لگتا وہ ہمیں مس کرتا ہوگا؟ کیس مسکرا رہا تھا، شیطانی صفاق مسکراہٹ۔ ایئرپورٹ پہنچ کر سب سے پہلی کال اسی کو جائے گی باس۔ آئندہ کوتاہی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ خوف کے بغیر جینا سیکھ لے۔ اس نے تنبیہ کی تھی۔ حدیبیہ نے سر کو خم دیا۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اسے ایک نیا موبائل دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی حدیبیہ نے ایک کال ملائی تھی۔ مجھے لگا تم بھول گئے ہوگے۔ کیا کوئی اپنے سیاہ مال نامے بھی بھولتا ہے؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ یہ حدیبیہ مختلف تھی، کہانی کی ابتدائیہ حدیبیہ سے بے حد مختلف۔ مجھے بھولنے کی کوشش کی تو اور زیادہ یاد آؤں گا، اور تم میرا یاد آنا جانتے ہو نا۔ ایک فریب کار اور کیس کے سیاہ مال ناموں میں برابر کی شریک تھی وہ۔ تھوڑی دیر مزید کچھ کہتے رہنے کے بعد اس نے موبائل کان سے اتارا تھا۔ کیسی پرفارمنس تھی باس؟ مجھے تمہاری صلاحیتوں پہ پورا یقین ہے، اس لیے تمہیں حدیبیہ نہیں حبیب کہتا ہوں۔ حدیبیہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ آپ اسے ہنٹ دے رہے ہیں، اگر اس نے پہچان لیا تو؟ وہ نہیں پہچان سکتا، لیکن اس کے قریب ایک عورت ہے، وہ مجھے پہچان لے گی، اور میں چاہتا ہوں اب یہ کھیل ختم ہو جائے۔ وہ کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کیسے پتا وہ کہاں ہے؟ پارک کے نسبتاً تنہا گوشے میں بینچ پہ بیٹھا مہدی بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے کندھے اچکائے۔ کل رات میں نے آپ سے ان تمام نمبرز کی لسٹ مانگی تھی جن سے آپ کو کالز آتی رہی ہیں۔ جب میں نے ان تمام نمبرز کو ایک سطر کے ساتھ رکھا تو ان سب کے آخری ڈیجٹس کے ساتھ ایک نیا نمبر بنتا ہے۔ وہ آپ کو ہنٹ دے رہا ہے، وہ جینیس ہے، اسے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کسی کی مدد لے رہے ہیں۔ وہ جس کی مدد لی جا رہی ہے اس کی ذہانت غیر معمولی ہے۔ مہدی کے ابرو پر سوچ انداز میں اکٹھی ہوئیں۔ تمہیں کیسے معلوم وہ یہاں آنے والا ہے، بلکہ آنے والی ہے؟ تم نے کہا تھا وہ ایک عورت ہے۔ لوکیشن مہدی کمبیر، اس نے مجھے اپنی لوکیشن بھیجی ہے۔ وہ ٹرافی کلیکٹر ہے، میں نے اسے ڈھونڈا، اب وہ مجھے انعام میں شناسائی دینا چاہتا ہے، یا پھر وہ یہ بتانے آیا ہے کہ میں ان سب سے دور ہو جاؤں، کیونکہ شاید وہ میرے ساتھ اچھا رہنا چاہتا ہے اور آپ کے ساتھ برا۔ تم میرے لیے خود کو مصیبت میں مت ڈالو، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مہدی فکر مند ہوا، اسے جان کے لالے پڑے تھے، مگر وہ زینیا کا سوچ رہا تھا۔ سر وہ آپ کا خاندان ہے، نفرت ایک طرف، کیا آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ اگلے دن کیسا میں کام کرتے ہوئے حدیبیہ کے سوال پہ کیس نے برف تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میں نے اپنے باپ، بھائی، ماں اور آدھے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے دم توڑتے دیکھا ہے، اور جو انسان وجہ ہے میں نے اتنے سال اسے زندہ رہنے دیا، بلکہ میں نے اسے ہر طرح کی موت سے بچایا تاکہ ایک دن اسے خود مار سکیں۔ حدیبیہ نے اس کی بات مکمل کی۔ کیس کو یکدم بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ پاور چیئر سے اٹھ کر گلاس وال کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ جگہ، یہ بلندی، یہاں اس گاڈ کمپلیکس کے مارے انسان کو سکون ملتا تھا۔
یہاں بس وہ اونچا تھا، باقی ساری دنیا نیچے۔ میں نے آپ کے لیے لوگوں کو مارا بھی ہے اور آپ کو لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا بھی ہے، لیکن یہ قتل مختلف ہے۔ تم اسے نہیں مارنا چاہتی۔ کیس نے اس کی بات مکمل کی۔ حدیبیہ نے گردن جھکا دی۔ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بھید کھلنے کا وقت ہے۔ تمام رازوں سے پردہ اب اٹھ جانا چاہیے۔ اسے مارنے اب میں خود جاؤں گا۔ حدیبیہ نے اس کی پشت پہ نگاہیں جما دیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے باس، آپ کمزور پڑ سکتے ہیں، چاہے نفرت کا ہی صحیح، لیکن آپ دونوں کا ایک لمبا ساتھ ہے جس میں نفرت صرف آپ کی طرف سے۔ اس انسان نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے، میں نے اس سے نفرت کی ہے، اور اب اسے چاہیے کہ میرا اصل چہرہ دیکھ لے۔ یہ بھید کھلنے کا وقت ہے، اب پردہ داری ختم ہو جانی چاہیے۔ پارک میں بینچ پہ بیٹھے مہدی اور درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی زینیا بےحد بیزاریت سے ایک انچاہا انتظار کر رہے تھے، ایک نامعلوم انتظار بھی۔ کیا معلوم یہ ایک فریب ہو، کیا معلوم یہ ایک پرینک ہو۔ چند لمحوں بعد ایک آہٹ سی ہوئی۔ جاگنگ ٹریک پہ دونوں اطراف میں لٹکتے درختوں کے درمیان انہوں نے ایک ہیولا سا دیکھا۔ مہدی کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا، آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں۔ اسی لمحے زینیا کی نظر بھی اس انسان پہ پڑی، اس کی چال کا غرور، اس کی تمکنت، اس کے چہرے کی کشش۔ کچھ انسانوں پہ اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے نا۔ اس کا ہر بڑھتا قدم مہدی کے سینے پہ پڑ رہا تھا۔ کم از کم اس انسان سے مہدی کمبیر کو یہ توقع نہیں تھی۔ زینیا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار اس انسان کو اسی جاگنگ ٹریک پہ دیکھا تھا۔ آج اور اس وقت میں کتنا فرق تھا نا۔ اب یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، آپ جانیں، اور آپ کا خاندان۔ زینیا ہلکی آواز میں کہتی ہوئی مڑ گئی۔ اس کا یہاں رکنا بیکار تھا، اب وہ شخص جانے اور مہدی کمبیر۔ کچھ بھید نہیں کھلنے چاہیے، کچھ راز رہنے چاہیے، ورنہ آنکھیں دیکھی بھالی نابینا ہو جاتی ہیں۔ دل خون کی فراہمی چھوڑ خون رسانے لگتا ہے۔ پارک سے سیدھا وہ بالاج کے ساتھ ایئرپورٹ آ گئی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس وقت ڈھیر سارے لوگوں کے ہجوم میں دو اہم کردار بھی تھے، بالاج میر اور اس کے سامنے کھڑی زینیا بالاج میر۔ بالاج کے پیروں کے قریب سوٹ کیس تھا، لباس اعلیٰ، جوتے چمک رہے تھے۔ اپنے خوبصورت سراپے اور پہلو میں کھڑی باوقار عورت کی وجہ سے وہ سارے میں چھایا ہوا تھا۔ باقی دنیا کی عورتیں اپنے شوہر کو الوداع کہتے وقت 1.5 لیٹر آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اور ایک تم ہو، بالاج نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ زینیا مسکرائی۔ گڈ بائیز آرنٹ ہارڈ فار می، بالاج نے ابرو اچکا کر جیسے کہہ رہا ہو۔ واقعی؟ زینیا نے پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ ٹیکسلا میں واقع اپنے فلیٹ کے کمرے میں بالاج یہاں سے وہاں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ جو اس نے سنا تھا وہ سچ ہی تھا۔ اس کے سامنے اس کا دوست نعیم بیٹھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بالاج، اتر کی بہن رابیل جو کہ ہماری یونیورسٹی فیلو بھی تھی، وہ تمہیں پسند کرتی تھی بالاج۔ اس نے کئی بار تمہارے قریب آنا چاہا، لیکن تم ہمیشہ سے اپنی کزن کے خواب دیکھتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے خودکشی کی کوشش بھی کی تھی۔ بالاج پہنچ کر رہ گیا۔ عام مردوں کی طرح وہ اس محبت سے لطف اندوز نہیں ہوا تھا۔ اسے زینیا کے سوا کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا، تمہارے سارے پیسے، تمہاری سیونگز اور پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ چھن جانا ایک اتفاق نہیں تھا۔ اتھر تمہیں جھکانا چاہتا تھا، وہ جانتا ہے تمہارے خواب بلندیاں ہیں، مگر اس نے تم سے زمین تک چھین لی۔ وہ چاہتا ہے تم ایک دن بے بس ہو کر اس کے پاس آؤ، اسے یقین ہے تم آؤ گے۔ بالاج دھیرے سے صوفے پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اسے زمین اپنے پیروں سے کھسکتی محسوس ہوئی۔ مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں بالاج، اپنے مستقبل کا سوچو، بیویاں زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پاتی۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر چلا گیا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی، اس کے جانے کا وقت تھا۔ زینیا اداس ہوئی تھی، برا بھی لگا تھا، مگر عام بیویوں کی طرح وہ روئی نہیں تھی۔ بالاج نے نرمی سے اس کے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہیں چھوڑ کر جانا مشکل ہے زینی، میں تمہارا عادی ہو گیا ہوں، تم مجھے یاد کرو گی نا؟ میں آپ کو کالز کرتی رہوں گی، اگر آپ کو میری زیادہ یاد آئے اور میرے بغیر نہ رہا جائے تو میں آپ کو ویڈیو کال کا شرف بھی بخش سکتی ہوں۔ بالاج اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ ایئرپورٹ پہ آتے جاتے لوگوں کے درمیان وہ اس کے ہاتھ پکڑے کھڑا تھا، جس کا خیال بھی اس کے لیے جنت جیسا تھا۔ بالاج میر کے ساتھ کہانی کتنی مہربان تھی نا۔ آفس کی بلڈنگ سے نکلتے ہوئے بالاج سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کی سی وی کو دیکھے بغیر رد کر دیا گیا تھا۔ وہ یہاں رہ کر اپنے اور زینیا کے لیے کمانا چاہتا تھا، مگر سب بیکار تھا، سب بے سود۔ روڈ پیمنٹ پہ بیٹھے ہوئے اس نے ایک کال ملائی۔ دوسری طرف رسمی گفتگو کے بعد وہ مدعے پہ آیا تھا۔ ہاں اکرم، تم نے کہا تھا تم غیر قانونی طریقے سے مجھے ملک سے باہر بھیج سکتے ہو، مجھے بس یہ جاننا تھا کہ کیا تم کوئی گارنٹی دے سکتے ہو؟ دوسری طرف کچھ کہا گیا تھا۔ بالاج نے مایوس ہو کر کال کاٹ دی، گردن جھکا دی۔ اسی پہل اسے کوئی اپنے قریب بیٹھتا محسوس ہوا۔ بالاج نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر وہ دھک سے رہ گیا۔ اتر کا خاص ملازم نفیس صدیقی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں نرم سا تاثر لیے ہوئی تھیں، چہرے پہ سختی تھی۔ اپنے ساتھ ظالم بننا چھوڑ دو لڑکے، زندگی تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کو تیار ہے، آسائشات تمہارے مقدر ہیں، پھر خود کو کیوں بے توقیر کرتے ہو؟ بالاج نے گہری سانس لی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ مشکلات میں چل سکتا ہوں، اس کے بغیر آسائشات نہیں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اس کے قریب بیٹھا شخص استہزائیہ مسکرایا۔
جلد یا بد دیر وہ تمہیں خود چھوڑ دے گی. اس لڑکی کے خواب اونچے ہیں. تمہیں لگتا ہے وہ یوں کمپلسری کی حالت میں تمہیں قبول کرے گی؟ میں اس کا شوہر ہوں، وہ میرے ساتھ ہر حال میں گزارا کر لے گی. بالاج کا لہجہ مضبوط تھا. کیا یہ وہی لڑکی نہیں ہے جس نے اپنی خواہشات اور بلندیوں کے لیے 23 سالہ منگنی تک کی پرواہ نہ کی؟ تمہیں تو پھر 23 ماہ بھی نہیں ہوئے. بالاج سن رہ گیا. اگلے کئی لمحے اسے سانس لینے میں دقت ہوتی رہی. بالاج کا موبائل بجنے لگا تو اس کے چہرے کی رنگت ذرا غیر متغیر ہوئی. اس نے بامشکل مسکراتی ہوئی زینیا کو دیکھا، پھر کال اٹینڈ کر لی. ہاں البتہ بات اب وہ عربی میں کر رہا تھا. زینیا اس کی بات سننا نہیں چاہتی تھی، مگر جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے وہ انتہائی غیر متوقع تھے. فلیٹ کے چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا بالاج میر کچھ کاغذات پہ دستخط کر رہا تھا. اس کا انداز پاٹ اور بے جان سا تھا. کاغذات سے نظر اٹھا کر اس کے آس پاس دیکھو تو وہی خاص ملازم اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے دائیں طرف اتھر بیٹھا تھا. کاغذات نکاح نامہ تھے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی جو مسکرا رہی تھی. وہ اتھر کی بہن تھی اور 2 منٹ پہلے وہ بالاج کی زوجیت میں آ چکی تھی. تم میری بیوی ہو، بھلا میں تمہاری کالز کیوں اگنور کرنے لگا؟ بالاج کال پہ کہہ رہا تھا. بیلا میرا دماغ خراب مت کرو پلیز. تم اس لڑکی کی بات مت کرو، وہ تم سے پہلے میری بیوی ہے. وہ رکا. سامنے سے اس کی بات سنی. ہاں تو کیا کروں؟ اور کیوں نہ ہوں، اس کے ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے آئی ہے نا. آنا تو مجھے تمہارے ہی پاس ہے. اب کے فون کے اس پار سے ہچکیاں بلند ہونے لگی تھیں. بالاج نے گرا کر آنکھیں میچ لیں. روانی سے عربی بولتا شخص سخت کوف زدہ تھا. عزیز من، میں صرف تمہارا ہوں. اس بات کا ثبوت دینے میں چند گھنٹوں میں تمہارے پاس آ رہا ہوں نا. پھر رونے کا، جلن کا فائدہ؟ اچھا ٹھیک ہے، جو تم کہو گی وہی کروں گا. اب فون رکھو. ہاں مجھے تم سے محبت ہے. آخری الفاظ بھی اس نے عربی میں کہے تھے. وہ جو ہی مڑا، زینیا پتھر کا بت بنی اسے تک رہی تھی. اس کی آنکھیں ویران تھیں، لب ہلکے سے با. اس نے پلکیں جھپکیں. وہ بالاج کو دیکھنا چاہتی تھی مگر آنسوں کی باڑھ کے پار وہ نظر نہ آیا. زینیا نے سانس لینی چاہی لیکن اسے سانس نہ آیا. اسے واقعی سانس نہ آیا. بالاج اچھمبے سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ قدم پیچھے لے رہی تھی. دل زخم ہوا تھا. جو ایک چیز زینیا نے محسوس کی وہ درد تھا. جو ایک چیز اسے اضافی لگی وہ آتی جاتی سانس تھی. جس ایک چیز پہ اسے حیرت ہوئی وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا تھا. جس ایک چیز کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ اس کے چلتے بھی حواس تھے. جس ایک چیز کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا وہ دنیا تھی. اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے. اس نے بھاگ جانا چاہا لیکن قدموں میں جان نہ بچی تھی. وہ چند لمحے گیلی شاکی آنکھوں سے بالاج کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. پھر اس کے لب ہولے سے بڑبڑائے تھے. مجھے عربی آتی ہے. کھوکھلی آواز بالاج کے کانوں سے ٹکرائی. اب کہ بالاج میر خود بھی سانس نہ لے سکا. ایئرپورٹ پہ ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ان دونوں افراد کو دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی. بالاج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ بدک کر دور ہٹی. بھید کھلنا کیا ہوتا ہے اور ان کی تکلیف کیسی ہوتی ہے آج ان دونوں نے جان لیا تھا. اللہ، یہ کیا ہوا ہے؟ بالاج اتنا گھٹیا نکلا ہے. اس نے پیسوں کے لیے دوسری لڑکی سے شادی کر لی. اللہ جی، مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ٹاکسک ہوگا لیکن بہتر نکل آئے گا. یار یہ تو بہت ہی خراب انڈا نکلا ہے. اور وہ کیس مہدی کو خفا رہا ہے، اس کو ڈرا رہا ہے، اس کو کالز کرتا ہے، بندہ بھیجتا ہے اس کو مارنے کے لیے. اتنا برا ہے کیس. اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کتنے برے ہیں. اچھے تو صرف پھر زینیا اور مہدی ہی ہیں. مہدی پہ تو ویسے ہی مجھے اتنا ترس آتا ہے. ہر کوئی اسے تانے شانے مارتا رہتا ہے اور شوق وہی ہے جو اس گھر میں رہ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں رہ رہا ہے. اللہ، بیچارہ. اور بیچاری زینیا سے 100 اختلافات تھے میرے. بدتمیز تھی، روڈ تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی. اور اس نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اپنے ہسبینڈ کے لیے. اور اس کا ہسبینڈ کیسا نکلا یار. یہ مرد بڑے خبیث ہوتے ہیں. نہیں، سارے نہیں ہوتے. پھر اچھا میں کوئی ایسا کامنٹ دیتی ہوں فوراً سے کامنٹس میں نہ آ جاتے ہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتی، یہ ہے وہ ہے. ایک دم میری باتوں سے بندوں کے اختلافات بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ میں بات کھری کرتی ہوں، مانو یا نہ مانو. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کون بالکل ہی دماغ سے فارغ ہے. وہ میں اب مردوں کو جوتی کی نوک پہ رکھوں گی. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک نارمل بھی تو لائف ہوتی ہے نہ برابری نہیں ہو سکتی. ضرور ہی کسی نے ایک نے اوپر ہونا ہے. اور حاکم کتنا ڈیش بندہ ہے، وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. آئی گیس جو حاکم کر رہا ہے نا بیوی کے ساتھ وہ بہت نارمل ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایسے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. جن کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں نا ان کو پھر سمجھ نہیں آتا. وہ پھر اپنے اینگر کو ایک لمٹ کراس کر کے لے جاتے ہیں اور پھر ان کی فیملی، ان کے بچے وہ کتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں. حبیب یا حبیب نکلی براک اور ان کے بھی سینس چل رہے ہیں. چلو
چلنے دو. اب کتنا چھوٹ پیٹا ہے یار براق. اسے کہا کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اس نے کہا نہیں. تو پھر کہتا اچھا اب میں تمہارا دشمن ہوں, میں بدلا لوں گا, میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا. کتنے ان کے چھوٹے ظرف ہوتے ہیں. ہاں دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے اس پوری ایپیسوڈ میں وہ یہ ہے کہ مہدی اسپیچ کرنے گیا اور اس نے اسپیچ نہیں کی. یار جیسے وہ اسپیچ کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے 3-4 صفحے تو اب یہ اسپیچ کرے گا, ہائے اللہ جی اس کی اسپیچ کون سنے گا, کون پڑھے گا. لیکن تھینک گاڈ شاید میری نظر لگی اس کو, اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے. جیسے ہی اسٹیج پہ جاتا ہے اور اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے, واپس آ جاتا ہے. میں کہتی تھی شکر ہے شکر ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں میری نظر تو نہیں لگ گئی اس کو. مجھے نہیں سننی اسپیچ, مجھے اسٹوری چاہیے, صرف اسٹوری, مجھے سبق نہیں چاہیے, ہے نا. تو دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.